اس سے پہلے مختلف موضوعات پر گفتگو کا سلسلہ رہا اور ان باتوں کو پیش کر کے احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنا کر کے میں اپنے آپ کو مشرف کرتا رہا۔ اسی دوران شہادت کا ذکر بھی چلا تو مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر ہوا اور انہیں ان کی قربانی کربلا کے شہداء میں حلال الدستہ ہے۔ پہلی قربانی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ تنے تنہا کربلا تشریف نہ لے گئے بلکہ اپنے ساتھ اپنے دو بیٹوں کو لے کر کے گئے۔ ایک بیٹے کا نام حضور کے نام پر تھا جس کو محمد کہا جاتا ہے، جو حبیب خدا کے نام پر نام رکھا گیا، اور دوسرا نام خلیل اللہ کے نام پر ہے جن کا نام ابراہیم تھا۔ دونوں شہزادوں کو مسلم عقیل رضی اللہ تعالی عنہ ساتھ میں لے کر کے گئے۔ جب آپ نے گورنر ہاؤس کا گھیراؤ کیا تھا، اس گھیراؤ کے وقت اپنے دونوں بیٹوں کو قاضی شرح کے گھر پہنچا دیا تھا۔ اس کے بعد جب آپ کی شہادت ہو گئی، عبید اللہ ابن زیاد کو معلوم پڑا کہ مسلم عقیل تنے تنہا کوفہ نہیں آئے تھے بلکہ دو شہزادوں اور اپنے دو بیٹوں کو لے کر کے آئے تھے، تب اس نے اعلان کر دیا اور یہ کہا کہ جو ان دونوں بچوں کو پکڑ کر کے لائے گا اس کو یہ انعام دیا جائے گا، اور جو ان دونوں بچوں کو اپنے گھر میں پناہ دے گا اس کو سزا دی جائے گی۔ ہر کوئی انعام کے لالچ میں لگا ہوا ہے، ہر دور میں انعام کا اعلان ہو رہا تھا۔ ایک وہ دور آیا جب حضور نے نبوت کا اعلان فرمایا تو ابو جہل نے اعلان کیا تھا جو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کو قلم کرے گا ان کو 100 اونٹ سے نوازا جائے گا۔ اس نے انعام کا اعلان کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سن لیا، تلوار کو سونت لیا اور کہا کہ میں کام تمام کر دوں گا۔ نکلے تھے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے، آقا کو قتل کرنے کے لیے، لیکن مصطفیٰ جان رحمت ان کے اندر جو کفر موجود ہے وہ کفر کو اپنی دعا سے قتل کر رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں اللہ اسلام کو عمر سے غلبہ عطا فرما دے۔ عمر نکلے تھے کچھ اور ارادہ لے کر کے، میرا نبی ان کے دل کے ارادہ کو جان رہا ہے اور دعا کر رہا ہے انعام کی لالچ ختم ہو چکی ہے، مصطفیٰ کی محبت میں جنت کی لالچ بڑھ چکی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ انعام کی لالچ میں آئے تھے، انعام ملا تھا لیکن جنتی ہونے کا انعام ملا۔ ایسے ہی اور بھی اعلان ہوا تھا۔ یہ سراقہ رضی اللہ تعالی عنہ جن کا ذکر ہو رہا ہے، ہجرت کے موقع پر اعلان ہو گیا تھا جو حضور کو پکڑ کر کے لائے گا، جو ان کو گرفتار کر کے لائے گا اس کو 100 سرخ اونٹ دیے جائیں گے۔ سراقہ چل پڑے ہیں تلاش کرنے کے لیے۔ معلوم ہے آقا علیہ السلام نے خالی 3 بار ان کی طرف نظر کیا تھا، ان کا گھوڑا سینے تک زمین میں دھس گیا تھا۔ یہ میرے نبی کی شان ہے، جب میرا نبی جلال فرماتا ہے تو انسان زمین میں دھس جاتا ہے، اور جب میرا نبی محبت کی نظر ڈالتا ہے تو دنیا کے لیے مرکز محبت بنا دیتا ہے۔ وہ آقا علیہ السلام کی شان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کرنے کے لیے سراقہ آئے تھے تو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں انہوں نے یہی کہا تھا، ہمیں معلوم ہے آپ ہی نے سب کچھ کیا ہے، یہ جو گھوڑا دھسا ہوا ہے آپ ہی نے سب کچھ کیا ہے۔ ارے سراقہ کفر کی حالت میں ہے لیکن عقیدہ رکھتے ہیں، نظریہ رکھتے ہیں کہ نبی کو اختیار ہے۔ آقا نے اسی وقت بشارت دی تھی، اے کسرا، اے سراقہ تمہارے ہاتھ میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں۔ ہونے والا واقعہ ہے عمر کے دور میں، مصطفیٰ بہت پہلے دیکھ رہے ہیں کہ کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہو۔ چنانچہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت ہے۔ حضرت سراقہ بیمار پڑ گئے، بستر میں لیٹے ہوئے ہیں، بڑے نحیف و ناتواں کمزور ہیں۔ صحابہ تابعین عیادت کے لیے گئے ہیں، پرسا کے لیے گئے ہیں، اور جانے کے بعد دیکھا، کہا سراقہ لگتا ہے کہ یہ بیماری تم کو جو ہے شہادت کا جام دے کر کے جائے گی۔ حضرت سراقہ نے کہا نہیں، یہ بیماری میرے گناہوں کو ختم کرنے کے لیے آئی ہے، میں ابھی مر نہیں سکتا اس لیے کہ ابھی تک میرے ہاتھ میں کسرا کے کنگن نہیں آئے ہیں، اور میرے نبی نے کہہ دیا ہے تو وہ ہو کر کے رہے گا۔
یہ عقیدہ حضرت سراقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے. انعام کی لالچ میں عمر آئے ایمان لے آئے, انعام کے لالچ میں سراقہ آئے کنگن پا گئے, انعام کے لالچ میں بریدہ اسلمی آئے ہیں گرفتار کرنے کے لیے 100 لوگوں کو لے کر کے, لیکن مصطفیٰ کو دیکھا ہے محبت رسول میں گرفتار ہو گئے ہیں, ایمان لے آئے ہیں. ایسے انعام کی لالچ جو ہے کوفہ کے سرزمین پر بھی انعام کا اعلان ہو چکا ہے. لوگ تلاش کرنے کے لیے ان دونوں بچوں کو گھر سے نکل چکے ہیں کہ چلو انعام حاصل کر لیا جائے. ہر کوئی بیٹھے بٹھائے پھوکٹ کی کھانے کی کوشش کرتا ہے. اس کو یہ نہیں معلوم ہے کہ پھوکٹ کے کھانے میں کمال نہیں ہے, محنت سے اگر کوئی کما کر کے کھاتا ہے اس سے بہتر کوئی لقمہ نہیں ہے. آقا نے فرمایا مجھے یہ زیادہ پسند ہے کہ انسان اپنی محنت سے جا کر کے کمائے اور وہ لقمہ اپنے پیٹ میں ڈالے. کہا صحابہ نے حضور اس کی وجہ کیا ہے؟ آقا نے فرمایا جو محنت سے کما کر کے لقمہ کھاتا ہے اپنے ہاتھ کو دعا کے لیے اٹھاتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کی ہر دعا کو قبول فرما لیتا ہے. یہ ہے حلال لقمے کی لذت, یہ ہے محنت کی کمائی کی برکت. چنانچہ اعلان ہو گیا, ہر کوئی تلاش کرنے کے لیے نکل چلا ہے. چنانچہ قاضی شریح کو معلوم ہوا کہ دونوں شہزادوں کو تلاش کیا جا رہا ہے. اس لیے قاضی شریح کو فکر لاحق ہوئی ان شہزادوں کی حفاظت کرنا ہے, ان شہزادوں کو کیسے بچایا جائے. اس لیے انہوں نے منصوبہ بنایا کہ آج رات باب العراقین سے جو ہے ایک قافلہ حجاز مقدس مدینہ طیبہ جانے کے لیے تیار ہے. چنانچہ انہوں نے اپنے بیٹے اسد کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا بیٹا اسد ان دونوں شہزادوں کو لے جاؤ, زادے رات تیار ہو چکا ہے, زادے رات یعنی راستے کے کھانے پینے کا انتظام ہو چکا ہے. دونوں شہزادوں کو لے جاؤ اور اس دروازے پر جہاں سے قافلہ مدینہ اور حجاز جانے کے لیے تیار ہے قافلے سے جا کے ملا دو اور کسی محب اہل بیت کی امانت میں ان دونوں بچوں کو دے دو اور اس سے کہہ دو کہ ان دونوں بچوں کو حفظ و امان کے ساتھ مدینہ طیبہ پہنچا دے. چنانچہ قسمت بھی ایسی ہے کہ مجھے رشک آتا ہے ایسی قسمت پر کہ لوگ بچانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن میرا مولا شہادت کا جام دینا چاہتا ہے, اس لیے پہنچے ہیں قافلے کے پاس. تو قافلہ پہلے ہی جا چکا ہے, خبر لگی نکل گیا قافلہ. اسد نے جو ہے تیزی سے دوڑایا گھوڑا اور بچوں کو لے کر کے آگے بڑھا. کیا دیکھتا ہے گرد نظر آ رہی ہے. کہا گرد یہ قافلے کی گرد ہے, دھول ہے, لہٰذا تم لوگ دونوں چلے جاؤ, اب میں واپس چلا جاتا ہوں. دونوں شہزادے دوڑا رہے ہیں گھوڑے, لیکن کائے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کی جہاں شہادت لکھی ہے موت لکھی ہے وہ آدمی وہاں پہنچ کر کے رہتا ہے. لوگ بولتے ہیں سفر مت کرو, اگر تیرا تیزی میں سفر کرو گے تو موت آ جائے گی. یہ دن منحوس کا دن, منحوسیت کا دن ہے, سفر کرو گے یہ ہو جائے گا. میں بولتا ہوں موت اور زندگی کا مالک انسان نہیں ہے, موت اور زندگی کا مالک رحمان ہے. میرا مولا جسے چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے موت عطا فرماتا ہے. اس لیے ہر آدمی کے بس میں ایسی موت نہیں ہوتی. آؤ رشک قابل رشک جو موت ہے اس موت کی بارگاہ میں چلتے. یہ حدیث مرقات المفاتیح کے اندر ہے. علامہ علی قاری نے امام احمد بن حنبل کے بارے میں لکھا ہے, فرماتے امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پردہ فرما گئے تو اس دن تقریباً 20,000 غیر مسلموں نے کلمہ پڑھا تھا. تو لوگوں نے پوچھا آخر اس کی وجہ کیا ہے, آج ہی تم نے کلمہ پڑھا ہے, اس سے پہلے کلمہ نہیں پڑھ سکے. تو انہوں نے کہا اتنا زیادہ مجمع کہ بغداد کی گلی کوچے بھر چکے ہیں, تو ہمارا عقیدہ یہی ہو چلا ہے کہ جس آدمی کے جنازے میں اتنے لوگ شہید ہو جائے وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے, اس کی کتاب جھوٹی نہیں ہو سکتی ہے, اس کا پیغمبر جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے, اس کا خدا جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے. ہم لوگوں نے یہ دیکھا کلمہ پڑھ لیا. کہا احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کو آپ نے اپنی بارگاہ سے فیض دیا ہے, کہا کیوں ٹینشن لیتے ہو, عرب میں نہیں میں نے ہند میں دیا ہے. کہا کون ہے, کہا وہ ہے جس کو دنیا تاج الشریعہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ تبارک و تعالیٰ موت و زندگی کا مالک ہے. یہیں پہ ایک بات اور بتا دوں, میرا اللہ خالی موت و زندگی کا مالک نہیں, عزت و ذلت کا بھی مالک ہے. وہ جسے چاہتا عزت عطا فرماتا ہے, وہ جسے چاہتا اٹھا کر کے ذلت کے خارے عمیق میں پھینک دیتا ہے. تو میرا مولا جسے عزت دیتا ہے اس کو کوئی گھٹا نہیں سکتا ہے, ورنہ مصطفیٰ کو بڑی ذلیل کرنے کی کوششیں ہوئی ہیں, 1450 سال سے کوششیں چل رہی ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ
تعالیٰ نے اپنے محبوب کے ذکر کو بڑھایا ہے، اپنے محبوب کے مرتبے کو بلند فرمایا ہے، ہر لمحہ ترقی عطا فرمائی ہے، تحقیقیں ہو رہی ہیں، مصطفیٰ کی خوبیاں سامنے آ رہی ہے، تحقیقیں ہو رہی، مصطفیٰ کی عظمت ہے، سلام پیش کیا جا رہا ہے۔ اس لیے اعلیٰ علی رحمت الرحمان نے فرمایا ذکر روکے فضل کاٹے، ذکر روکے فضل کاٹے، نقص کا جویا ہے، پھر کہے مردک کے ہو رسول اللہ کی، یہ حال ان لوگوں کا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا مقام عطا فرمایا ہے شہیدوں کو، اس لیے کہ موت و زندگی کا مالک اللہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے کہلوا دیا کہ جو مارا جائے وہی شہید نہیں ہوتا ہے، آپ کو بھی اختیار ہے، آپ جس کو چاہو شہید بنا سکتے ہو۔ تو میرے نبی نے فرمایا اب اگر کوئی ڈوب کر کے مر جائے تو وہ شہید ہوگا، میرے نبی نے فرمایا دیوار میں دب کر کے مر جائے وہ بھی شہید ہوگا، جو پیٹ کی بیماری میں انتقال کرے گا مصطفیٰ نے فرمایا وہ بھی شہید ہوگا، اور جو عورت ڈلیوری کے وقت انتقال کر جائے میرے نبی نے فرمایا وہ بھی شہید ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے کہلوا کر کے بتا دیا موت اور زندگی کا مالک میں ہوں، مستطاع تمہاری زبان کو بھی میں نے یہ پاور دے دیا ہے، تم جسے چاہو اسے مرتبہ شہادت دے سکتے ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام دیا، اسد نے دوڑایا، گرد نظر آئی، دونوں بچے دوڑے، قافلہ تھوڑی دیر میں غائب ہو گئی، گرد کچھ نہیں نظر آیا، بچے وہی فوراً، چونکہ چاروں طرف لالچی لوگ گھوم رہے ہیں، لالچی آدمی ہمیشہ آسمان سے زمین کی طرف ہی گرتا ہے، اوپر نہیں جانے پاتا۔ لالچ کرنا ہے تو جنت کی لالچ کرو، لالچ کرنا ہے تو مصطفیٰ کی الفت کی لالچ کرو، لالچ کرنا ہے تو صحابہ کی عظمت کی لالچ کرو، یہ لالچ وہ ہے جو قابل تعریف ہے، لیکن دنیا کی لالچ آدمی کو دنیا کا کتا بنا کے چھوڑ دیتی ہے۔ چنانچہ حلیت الاولیاء کے اندر ایک روایت حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے ہے، حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا الدنیا جیفت وطلابها کلاب، آقا نے فرمایا دنیا مردار ہے، مطلب مرا ہوا جانور ہے، جس کو یوپی کی زبان میں ڈھور کہا جاتا ہے، یعنی دنیا ڈھور ہے، مرا ہوا جانور ہے، اور جو اس کو طلب کرے وہ کتا ہے۔ اسی لیے اعلیٰ علی رحمت الرضوان نے ہم کو دعائیہ کلمات میں سکھایا بیر شبلی شیر حق، دنیا کے کتوں سے بچا، ایک کا رکعبت واحد بیریا کے واسطے۔ اسی لیے اس حدیث کی ترجمانی ہے اس شعر کے اندر، چنانچہ ان بچوں کو پکڑ لیا گیا، لالچی لوگوں نے گرفتار کیا، عبید اللہ ابن زیاد کے پاس بچوں کو پہنچایا گیا، بچے پہنچے عبید اللہ ابن زیاد کے پاس، ننھی جان ہے، معصوم تو نہیں کہیں گے، اس لیے کہ معصوم خالی فرشتے ہیں، معصوم صرف انبیاء کی جماعت ہے، ان دونوں جماعتوں کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے۔ یہ رافضیوں کا عقیدہ گندا عقیدہ ہے، ہمارے یہاں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو معصوم بنایا، انبیاء کی جماعت کو معصوم بنایا ہے۔ یہ بچے چھوٹے ہیں، غیر مکلف ہے، اگرچہ عمر میں کم ہے لیکن ہمارے سرتاج ہے، ہمارے سر کے تاج ہیں۔ چنانچہ اٹھا کر ان دونوں بچوں کو عبید اللہ ابن زیاد نے حکم دیا کہ جیل خانے میں ڈال دیا جائے، زندان میں ڈال دیا جائے۔ دونوں بچوں کو جیل میں ڈالا گیا، بے قصور ڈالا گیا ہے، ہمیشہ بے قصوروں کو یزیدیوں نے جیل میں ڈال کر کے پھنسایا ہے، جیل میں ڈال کر کے پیسا ہے۔ یہ یزیدیوں کا تیور آج کا نہیں ہے، بہت پرانا پہلے سے تیور ان کا بنا ہوا ہے، لیکن حسینی مزاج رکھنے والا جیل میں جانے سے نہیں ڈرتا، سر کٹانے سے نہیں ڈرتا، اس لیے کہ دنیا سمجھتی ہے مر رہا ہے، لیکن سر کٹانے والا اللہ تعالیٰ اس کو زندہ جاوید زندگی عطا فرما رہا ہے۔ چنانچہ جیل میں ڈالا گیا دونوں بچوں کو، جب ڈالا گیا تو جیل کا داروغہ جس کا نام مشکور ہے، نام کا بھی مشکور، کام کا بھی مشکور، ساری دنیا اس کا شکر ادا کرے، ایسا ہے وہ مشکور داروغہ۔ رات میں اس نے دیکھا دونوں بچوں کا جو ہے بہت محب اہل بیت سے محبت کرنے والا، آقا کے رشتہ داروں سے قربا سے محبت کرنے والا، چنانچہ اس نے دونوں شہزادوں کے ہاتھ کو چوما، پیشانی کا بوسہ لیا، پاؤں دھلایا، دھلانے کے بعد کھانا کھلاتا ہے، اچھے سے خدمت کرتا ہے، اور خدمت کرنے کے بعد اپنی انگوٹھی نکالتا ہے، انگوٹھی نکال کر کے دے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم لوگ جو ہے میں تم کو قادسیہ، تم لوگوں کو جو ہے قادسیہ کے راستے پہ ڈال دیتا ہوں، جب قادسیہ پہنچو گے وہاں میرا بھائی جو ہے وہ وہاں کا کوتوال ہے، وہاں کا ذمہ دار ہے، اس کو میری انگوٹھی دکھا دینا گا، تم کو مدینہ پہنچا دے گا۔ چنانچہ پورا انتظام ہو چکا ہے، انتظام کرنے کے بعد اس نے جو ہے آپ دونوں شہزادوں کو قادسیہ کے راستے پہ لا کر کے ڈالا، دونوں بچوں کو کہا تیزی سے چلے جانا، راستے میں قادسیہ کا مقام مل جائے گا، وہاں پر میرے بھائی سے ملاقات ہو جائے گی، اس کو انگوٹھی دکھا دینا، کام ہو جائے گا۔ دیکھو انگوٹھی کا پاور کتنا ہوتا ہے، آج تو انگوٹھی میں لوگ بابا گیری کر رہے ہیں، 10
10 अंगूठियां पहनने के बाद, अभी हमारे मिसबाही साहब बोल रहे थे, हमारे सैयद साहब ने कहा पंजतन हमारे हैं, 5 हाथ देखो पंजतन नजर आ जाएंगे, लेकिन मैं कहता हूं ये 5 हाथ पंजतन की गवाही देते हैं, लेकिन जब दोनों मिल जाते हैं तो ये दोनों हाथ की उंगलियां अशरे मुबशरा की गवाही देती हुई नजर आती है, अशरे मुबशरा की गवाही देती हुई नजर आती है। ये 5 उंगलियां पंजतन के सदक़े में है। कहा एक हाथ में आदमी रहा, पावर कम है, दोनों हाथ मिल जाए तो पावर ज्यादा होता है। तो कहा अहले बैत, और जब अशरे मुबशरा मिलते हैं तो इंसान के अकीदे में पावर आ जाता है। अगर समझ में आए तो पावर बढ़ाने के लिए बोल दो यार, और जोर से बोलो, ऐसा बोलो कि इधर उधर वालों को टेंशन हो जाए। रात में लोग घर से निकल के आते, लड़ाई तो नहीं हो गई, तो जोर से सुभान अल्लाह बोलो ताकि देखने के लिए आ जाए। लड़ाई करने के लिए तुम्हारी आवाज बुलंद होती है। हम इमाम हुसैन के चाहने वाले, जब बात पसंद आती है तो सुभान अल्लाह की सदा बुलंद करते हैं। दोनों शहजादों को रवाना किया, मशहूर दारोगा ने अंगूठी दे दिया। अंगूठी देने के बाद दोनों बच्चे जा रहे हैं, दोनों शहजादे जा रहे हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने जहां मौत लिखी है वहां पे मौत आएगी, जहां पे अल्लाह ने शहादत लिखी है वहां पे शहादत आएगी। आप कुछ भी कोशिश कर लो, ये जो यूपी में अपने चलता है ना, मैं भी यूपी से बिलोंग करता हूं, तो अक्सर यूपी में कहते हैं तेरा तेजी में सफर मत करना, सफर के महीने में सफर मत करना वरना एक्सीडेंट हो जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मैं बोलता हूं ये सोच गंदी सोच है। कहा क्यों? कहा इसलिए कि मुस्तफा ने फरमाया घर से निकलो तो सफर की दुआ पढ़ लो, रास्ते में जो शैतान होगा दुआ की बरकत से अल्लाह उससे हिफाजत फरमाएगा। तो निकलो और दुआ पढ़ करके निकलो। कहा दुआ आती नहीं है बाबा, बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अला अल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। पढ़ो ये दुआ, देखो अल्लाह कैसी बरकतें अता फरमाता है। तो सफर जो है ना, फिर तेरा तेजी बोले हजरत शादी नहीं करने का, शादी सफल नहीं होती है, एकदम असफल हो जाती है, बेकार हो जाती है, लोग परेशान हो जाते हैं। मैं कहता हूं आज के दौर में जब शादी करो तब टेंशन, क्योंकि नौजवान अलग दिमाग में रखता है, औरत अलग दिमाग में। औरत सोचती है औरत को कंट्रोल कर लूं, आदमी सोचता है औरत को मैं कंट्रोल कर लूं, दोनों एक दूसरे को कंट्रोल करते हैं। अरे यार दोनों शरीयत के कंट्रोल में आ जाओ, अल्लाह ताला बड़ी मोहब्बत पैदा फरमा देगा, बड़ी मोहब्बत पैदा फरमा देगा। मालूम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया शौहर अगर लुकमा उठा करके अपनी बीवी को खिलाता है, इब्ने माजा की हदीस, तो अल्लाह ताला उस लुकमे में सदके का सवाब अता फरमाता है। लेकिन अगर शौहर साहब खिला दे, अब्बा साहब बोलेंगे बेशरम हो गया, मेरे सामने खिला रहा, मेरे सामने खिला रहा, सही है कि नहीं? अल्लाह ताला करम फरमाए, समझता फरमाए। माँ आयशा सिद्दीका प्याले में जहां से पानी पीती, हुजूर वहीं से पानी पीते। बोलो ना, हुजूर वहीं से पानी पीते थे। क्यों? ताकि मियाँ बीवी एक दूसरे का झूठा पिए तो मोहब्बत बढ़ती चली जाए, मोहब्बत बढ़ती चली जाए। लेकिन ये सब सिस्टम हमारे खत्म हो गया, बेशर्मी इसको कहते हैं। हुजूर से ज्यादा हया किसी के पास है? माँ आयशा सिद्दीका से ज्यादा कोई पारसा है? आका अलैहिस्सलाम उनके प्याले से पी रहे हैं, लेकिन जहां मौत लिखी होती है आना है इंसान को। सुना चाहते सुलेमान अलैहिस्सलाम के जमाने में उनका दरबार लगा हुआ था, उसी दरबार में बहुत सारे लोग मौजूद थे। उसमें एक शख्स मौजूद था जिसकी मौत चंद लम्हे के बाद हिंदुस्तान में मुकर्रर थी, चंद लम्हे के बाद हिंदुस्तान में मुकर्रर है, और मौजूद है कहाँ? मस्जिद अक्सा के बाद सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ। हाथ मलकुल मौत अलैहिस्सलाम है, उसको गौर से देखा तो वो आदमी टेंशन में आ गया। क्यों? ये मुझे क्यों देख रहे हैं? मलकुल मौत फरिश्ते, लेकिन अल्लाह ने जिस्म दे दिया है। कहाँ नूर है? अब यहाँ पे समझा दूं नूर वाला वाकया जो इतराज कायम था। कहाँ नूर है? नूर का तो जिस्म नहीं होता। रोशनी है? रोशनी का तो जिस्म नहीं होता। मैं कहता हूँ अल्लाह तबारक व तआला ने कई मखलूक दी है। कहाँ इंसान कहाँ मिट्टी से बना है, कहाँ जिन्नात कहाँ आग से बना है, कहाँ फरिश्ते कहाँ नूर से बने हैं। कहा मैं इंसान को नहीं देखना वो मिट्टी से बना है, जिन्नात को नहीं देखना वो आग से बना है, कहा फरिश्ते कहाँ नूर से बना है। कहा जब ये नूर है तो इनका जिस्म आ सकता है कि नहीं आ सकता है? तो कहा हुजूर से पूछे क्लियर हो जाएगा। आए हैं कब्र के अंदर, कहा बड़ी बड़ी आंखें हैं, बाल भी खतरनाक है। कहा ये नूर है, इनका बदन कहां से आ गया? कहा अल्लाह कादिर है, जब अल्लाह चाहता है इस नूरी मखलूक को तो जिस्म वाला बना देता है। तो जब अल्लाह इनको बना सकता है तो मेरा नबी विलादत से पहले नूर है, और जब पैदा हुआ अल्लाह ने उसी नूर को मुजस्सम बना दिया। इसीलिए हुजूर को नूर मुजस्सम कहा जाता है। बोलो सुभान अल्लाह। अब इस पे दलील देने का टाइम नहीं, बस खाली इतना समझ लो नूर मुजस्सम, जैसे फरिश्ते नूर मुजस्सम हो सकते हैं तो मेरा नबी सारी दुनिया का नबी है, सारी दुनिया हर मखलूक का नबी है, वो खुद नूर मुजस्सम है। बोलो, इसलिए हुजूर को नूर मुजस्सम कहा जाता है। समझ में आया?
جی تو اس نے غور سے دیکھا، ملک الموت علیہ السلام نے دیکھا، وہ ڈرنے لگا۔ جب ڈرا تو اس نے حضرت سلیمان سے کہا کہ میں ہندوستان جانا چاہتا ہوں، آپ کے کنٹرول میں تو ہوا ہے، آپ ہوا کو حکم دے دو مجھے پہنچا دے۔ آج دنیا کہتی ہے آسمان پہ میں اڑنا سیکھ رہا ہوں، ارے پاگلو، ہوائی جہاز ہماری تمہاری دین نہیں ہے، یہ انجینئر یہ ان کے دین میں نہیں ہے، سائنسداں کی دین نہیں ہے۔ کہا ہوائی جہاز کہاں سے آیا؟ کہا سب سے پہلے ہوائی جہاز جس نے بنایا ہے وہ کوئی معمولی انسان نہیں ہے، وہ ہے جن کو پیغمبر سلیمان علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ کہا کیا بنایا تھا؟ کہا کھٹولا، جس کو ہوا لے کر کے اڑتی تھی۔ بولو نا یار، سب سے پہلے ایک نبی نے بنایا۔ کہا پانی والا جہاز کا نبی بنانے والے کہا کون؟ نوح علیہ السلام۔ زور سے یار، اب جب بھی سائنسداں بولے جہاز اس نے بنایا، جب بھی بولے پانی والا جہاز اس نے بنایا، کھڑے ہو جانا کہا تحقیق تیری کمزور ہے، ادھوری ہے۔ سب سے پہلے اڑنے والا جہاز بنانے والا سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے بنایا ہے۔ پانی میں چلنے والا جہاز اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کو موقع عطا فرمایا۔ اس نے کہا ہوا کو کر دیجئے مجھے ہندوستان پہنچا دے، حکم دے دیا، ہوا لے کر کے آ گئے۔ وہ ہوا سے آیا، ادھر ملک الموت علیہ السلام ہے، وہ قبض کر کے چلے گئے۔ تو آدمی کی جہاں موت لکھی ہوتی وہاں جانا ہے، ہر حال میں جانا ہے، کچھ بھی ہو جائے جانا ہے تو جانا ہے۔ چنانچہ وہ دونوں بچے دوڑتے رہے، سویرا ہوا تو دیکھا وہیں پہ موجود ہے، کوفہ کی اسی گلی میں موجود ہے، اسی نکلنے والے راستے پہ موجود ہے۔ چنانچہ دونوں بچے گھبرا گئے، گھبراہٹ کے عالم میں وہاں پر ایک کنواں تھا، کنویں کے پاس ایک بڑا سا درخت تھا، اور اس درخت میں چھپنے کے لیے آڑ بنا ہوا تھا۔ اور سمجھتے پیچھے جس سے چھپا جائے تو آج درخت کے پیچھے چھپ جاؤ، درخت جواب نہیں دے گا، لیکن قیامت کے قریب اگر یہودی کسی بھی درخت کے پیچھے چھپ جائے تو درخت خود بتائے گا اے اللہ کے بندے آجا، یہ یہودی چھپا ہوا ہے، آجا اس کو پکڑ لے، کیونکہ وہاں پر بھی ایک جنگ ہوگی، وہ جنگ یہودیوں سے ہوگی۔ کہا کون لڑے گا؟ کہا مسلمان لڑیں گے۔ کہا مسلمان کا قائد و رہبر کون ہوگا؟ کہا اہل رسول ہوگا۔ کہا کون ہے وہ؟ کہا وہ جسے امام مہدی کہا جاتا ہے، ان کی قیادت میں جنگ ہوگی، یہودیوں کی دھجیاں اڑائی جائیں گی۔ ہر درخت گواہی دے گا سوائے ایک درخت کے جس کا نام غرقدن ہے، جس کو اسرائیل ٹری کہا جاتا ہے۔ یہ لوگ اس کو بہت پیداوار اس کی بڑھا رہے ہیں، پاگلوں کو یہ نہیں معلوم ہے تم لگاؤ، میرا مولا جب چاہے اس کو ختم نہیں فرما سکتا ہے، میرا مولا قادر مطلق ہے جی۔ اور جب میرا مولا چھپانا چاہے تو مکڑی کے جالے سے بھی چھپا دیتا ہے۔ غار ثور کے اندر مکڑی کا جالا، کبوتر کے انڈے، دیکھنے والا حیران کون گیا کیا گیا؟ کہا اللہ کی قدرت کا کرشمہ دیکھو، اللہ تعالیٰ نے مکڑی کو حکم دیا، جالا لگا دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبوتر کو دیا حکم، انڈا دے دیا۔ آئے کفار ٹینشن میں آ گئے۔ ابو بکر نے دیکھا، کہا حضور اگر یہ پاؤں دیکھیں گے ہمیں دیکھیں گے تو میرا نبی فرماتا ہے لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر ٹینشن مت لو، ان کے ساتھ جو ہے وہ ہے، ہمارے ساتھ ہمارا اللہ ہے، ہمارے ساتھ ہمارا اللہ ہے۔ تو دونوں بچے وہاں پر ایک درخت کے پیچھے جا کے چھپ گئے، درخت کے پیچھے جا کر کے چھپ گئے، بیٹھ گئے۔ درخت کا سہارا حضرت زکریا نے بھی لیا تھا، تو گرگٹ نے اشارہ کر کے بتایا تھا یہ درخت میں چھپے ہوئے، تو آری چلائی گئی۔ حضرت زکریا علیہ السلام، اور ٹرپل طلاق کی وجہ سے حضرت یحییٰ شہید ہوئے ہیں، ٹرپل طلاق کی وجہ سے حضرت زکریا شہید ہوئے ہیں۔ آپ کہیں گے کیا ٹرپل طلاق؟ ہم کہیں گے قصص الانبیاء اٹھاؤ ابن کثیر کی، جو عربی کے اندر اس کے اندر عبارت موجود ہے کہ بادشاہ تھا، اس بادشاہ نے اپنی بہن سے خوبصورت تھی، کہا شادی کروں گا۔ بہن سے شادی کرنے کی بات آئی، ایک روایت کے مطابق تو یحییٰ نے کہا نہیں بہن سے شادی نہیں ہوتی، ایک روایت، دوسری روایت میں یہ آیا کہ اس بادشاہ نے اپنی بیوی کو ایک ہی مجلس میں 3 طلاق دے دیا۔ کتنے طلاق؟ کتنے طلاق؟ اب طلاق پہ کبھی بولنے آؤں گا تب آ کے غیر کے مقلد کے منہ پہ چماٹ لگا کے جاؤں گا انشاءاللہ، پھر بتاؤں گا رکانہ کی حدیث کا کیا جواب ہے، عبداللہ ابن عباس کی حدیث کا کیا جواب ہے، اور ہمارے پاس ابن ماجہ کی روایت موجود ہے، بخاری کی حدیث موجود ہے۔ آؤ گے تو پڑھاؤں گا نا میں، لیکن سنی عالم کا تیور بولے نہیں سنی خالی چلاتا ہے، پاگل تنہائی میں آ کے میں چلاتا نہیں، اپنا روپ بھی جما کے بتائے گا، علم کا تیور بھی دیکھ کے بتائے گا۔ آؤ تو صحیح۔ تو کہا 3 طلاق اس نے اپنی بیوی کو دے دیا۔ فتویٰ پوچھا گیا کہاں؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے پاس کہ کیا ہوگا؟ حضرت یحییٰ نے کہا 3 پڑ گئی۔ غیر مقلدو سنو، کہا 3 پڑ گئی۔
जब कहा तीनों पड़ गई, यही इब्ने माजा की रिवायत भी आमिर शाबी की फातिमा बिनते कैस के बारे में जो आया, उनके शौहर ने उनको 3 दिया, वो पहुंच गए हुजूर के पास, कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे शौहर ने मुझे एक ही मजलिस में 3 तलाक दे दिया, क्या तलाक वाक़या हुई? तो नबी ने इरशाद फरमाया, हाँ तुम्हारे शौहर ने तुमको 3 तलाक दे दिया, तो तीनों तलाक एक साथ वाक़या हो जाएगी। आका का फतवा इब्ने माजा के अंदर है। और अलबानी का हवाला मत देना कि सही बोलता, उठा के रख दूंगा उधर किनारे, क्योंकि हदीस सही है। बोलो सुभान अल्लाह। तो हाँ, ज़बानी दावा नहीं, रिकॉर्डिंग भी हो रही और उनके कानों तक हो सकता है बात भी टकरा रही हो जाके। तो आया ने कहा तीनों तलाक तीनों एक साथ पड़ गई, तो बादशाह ने कहा अगर आप फतवा नहीं बदलोगे तो मैं शहीद कर दूंगा। ये तो अंग्रेज के दबाव में आके फतवा बदल रहा है, आज हालात देख करके फतवा बदल रहा है, लेकिन मुफ्ती आजम का फतवा कल भी वही था, आज भी वही, क़यामत तक वही रहेगा। जैसा वो फतवा था वैसे ही शरिया का फतवा है। तो वहां पर कहा अगर नहीं बदलोगे तो कत्ल कर दिया जाएगा। कहा कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहया ने कहा आपको शहीद कर दिया गया, आपके सर को थाले पे रख करके जब बादशाह के दरबार में लाया गया, बादशाह कहता है 3 गुस्से में दे दो, 3 नहीं पड़ती, 1 पड़ती है। तो यहया अलैहिस्सलाम का सर जो बदन से जुदा है वहीं पे होठ हिला करके बोलता है तूने 3 तलाक दिया, तीनों तलाक वाक़ई हो चुकी है। बहुत सी लोग बोलते हो यार, खाली सर बोल रहा है, उठा के देखो मालूम हो जाएगा कसम लंबिया। इब्ने कसीर ने क्या लिखा है उनकी तो सुन लो। तो कहा इनको इतना शय कहां से मिला? कहा इनके वालिद हज़रत ज़करिया का, उनको भी शहीद कर दो। हज़रत ज़करिया को भी शहीद करने के लिए उसकी फौज आई। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम आए, दरख्त को छुप गए, अल्लाह ने दरख्त को चीर दिया, बीच के आ गए, लेकिन वहां गिरगिट इशारा कर रहा था वो छुपे हैं, वो छुपे हैं, वो छुपे हैं। आरी चलाई गई, शहीद हो गए। खाली 3 तलाक की हिफाजत करने के लिए दोनों बाप बेटे दोनों शहीद हुए, दोनों नबी शहीद हुए। तो बैर का अल्लाह तबारक व तआला की मर्जी, दोनों बच्चे दरख्त के पीछे छुप गए। वहां पर एक लोंडी आई कुएं में पानी भरने के लिए, और कुएं में पानी भरा। उसने पानी भरने के बाद क्या देखा कि दरख्त के पीछे जो खूबसूरत बच्चे बैठे हैं, बड़े खूबसूरत और हसीन और जमील नजर आ रहे हैं। बच्चे जब खूबसूरत होते हैं तो दिल खुद ब खुद माइल हो जाता है, और फिर अहले बैत हो तो सुभान अल्लाह, आका के घर वाले हो तो क्या बात है। दोनों बच्चे, क्योंकि मुस्लिम अकील के घर वाले भी अहले बैत में हदीस में आया है, मुस्नद अहमद इब्न हंबल की हदीस है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में उनको भी शामिल किया जाता है। तो उस लौंडी ने दोनों बच्चों को साथ में लिया, कहा घबराओ मत, पहले पूछा ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है। तो दोनों बच्चे डरे सहमे, क्योंकि यहाँ सब मुखालिफ फजा है, नफरत का दौरा है। तो दोनों बच्चे खामोश है। उसने बहुत समझाया, तसल्ली दी। तो दोनों बच्चे बोले हमारा यहाँ कोई नहीं है, हम मुसाफिर हैं, हम अपने यहाँ जाना चाहते, लेकिन ऐसा ऐसा मामला दरपेश हो गया। तो उस लौंडी ने सुनते ही कहा ये बताओ क्या तुम्हारे वालिद मुस्लिम अकील हैं? तो दोनों बच्चों ने सुना तो फूट फूट करके रोने लगे, आंखों से आंसू बहने लगे। उस लौंडी ने दोनों बच्चों को अपने कलेजे से लगाया, कहा घबराने की जरूरत नहीं है, जिसके यहाँ मैं काम करती हूँ, जो मेरी सेठाइन है, मेरी भाट करनी है, जो मेरी मालिका है, वो मुहिब्बे अहले बैत है, लिहाजा मैं तुमको वहां लेकर के चलती हो, जरूर वो तुम्हारी खिदमत करेगी, तुम्हारी देखभाल करेगी, तुमको मदीना पहुंचाने की कोशिश करेगी। चुनांचे दोनों शहजादे चल पड़े हैं। इधर शहजादे आ रहे हैं, उधर मशकूर दरोगा का मामला खुल चुका है। सवेरा हुआ, उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने मशकूर को बुलवाया और कहा कि दोनों बच्चों को तुमने क्यों छोड़ दिया है? तो उसने कहा खाली इसलिए आजाद किया है कि उन दोनों बच्चों को मैं जेल से आजाद कर रहा था, इस उम्मीद पर कि रोज़े महशर अल्लाह ताला इसके बदले में मुझे जहन्नम से आजादी अता फरमाए, इसलिए मैंने दोनों बच्चों को आजाद कर दिया। कहा मुझसे डर नहीं लगता? कहा जो अल्लाह से डरता है वो किसी से नहीं डरता है। कहा अच्छा क्या उम्मीद है तुमको? कहा रोज़े महशर मुस्तफा जाने रहमत की शफाअत की उम्मीद है। कहा डर नहीं लगता? अगर डर लगता तो कभी नहीं करते। तो मशकूर ने यही कहा था मैं अल्लाह से डरता हूँ, आखिरत में हिसाब देने से डरता हूँ, और अहले बैत की खिदमत करने के लिए तैयार हो, और तुझ जैसा आदमी गुस्ताखी करके अपने ऊपर जहन्नम वाजिब करने की कोशिश कर रहा है। चुनांचे जैसे ही सुना तो सुनने के बाद उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद जल्लाद को बुलाता है, बुलाने के बाद कहता है कि इनके ऊपर कोड़े लगाए जाए, यहाँ तक कि इनके बदन से रूह निकल जाए। चुनांचे जल्लाद कोड़ा लेकर के खड़ा हो गया, मारने के लिए तैयार है। जैसे ही पहला कोड़ा पड़ता है तो कहते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बोलो ना। हाँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग तो खाने के टाइम में बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ पाते, अच्छे काम के लिए बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ पाते, यहाँ तो मार पड़ रही है तो भी बिस्मिल्लाह हो रहा है यार।
بسم اللہ ہو رہا ہے، کہا کوڑا پڑا دو گا بسم اللہ الرحمن الرحیم، دوسرا کوڑا پڑا کہا یا اللہ صبر عطا فرما، تیسرا کوڑا پڑا کہا اللہ گناہ معاف فرما، چوتھا کوڑا پڑا کہا اللہ نیکوں کے زمروں میں شامل فرما، کہا پانچواں کوڑا پڑا کہا یا اللہ اے پروردگار یہ جو کوڑے پڑ رہے اس لیے نہیں پڑھ رہے کہ میں نے گناہ کیا ہے، اس لیے پڑھ رہے کہ اہل بیت کا سپورٹ کیا ہے، مصطفیٰ کے گھر والوں کا سپورٹ کیا ہے، اس لیے کوڑے پڑھ رہے ہیں۔ کوڑے کی بوچھار ہوتی رہی، سانس رک گئی، بدن سے جو روح نکل گئی، وہیں پر جو ہے مشکور داروغہ گر گیا، اور یہ بھی شہید محبت جو ہے دنیا کی رنگینیوں کو چھوڑ کر جنت کی سیر کے لیے نکل پڑا ہے۔ جنت کی سیر کرنے کے لیے آقا نے فرمایا شہید جب ہوتا ہے تو وہ شہید سبز پرندوں کے عالم میں ہوتا ہے اور جنت کی وہ سیر کرتا ہے۔ مشکور داروغہ ادھر شہید ہو گیا ہے، ادھر جو ہے لونڈی لے کر کے دونوں بچوں کو آ رہی ہے، اور آنے کے بعد اپنی مالکہ کو آ کر کے بتایا یہ مسلم عقیل کے یتیم بچے ہیں، ان بچوں کو میں نے وہاں پر دیکھا، ایسا ایسا معاملہ ہے۔ عورت نے دیکھا جو اس کی مالکہ تھی، اس نے منہ دھلایا، ہاتھ دھلایا، پاؤں دھلایا، اور دھلانے کے بعد اچھے سے بال سنوارا، اور سنوارنے کے بعد کھانا پیش کر دیا۔ دونوں بچے گھبرا رہے تھے، بہت تسلی تھی، کھانا پیش کیا، کچھ کھانا کھایا۔ اب اس کے بعد جو ہے دن بھر وہ خدمت کرتی رہی۔ شام کا جب وقت آیا تو اس نے ایک مخصوص کمرے میں لے جا کے دونوں شہزادوں کو سلا دیا، آرام سے دونوں شہزادے سو گئے ہیں۔ معلوم اب یہیں پہ ایک بات حدیث کے حوالے سے بتاتا ہوں، ابو عیسیٰ ترمذی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جس کے گھر میں ترمذی شریف رکھی ہو وہ یہ تصور کرے کہ اس کے گھر میں اللہ کے نبی جلوہ فروز ہیں اور حدیث پاک کا درس لے رہے ہیں۔ جب ترمذی جو مصطفیٰ کی حدیثیں ہیں اس کے اندر وہ موجود ہو تو یہ تصور کرنا چاہیے یہاں تو مصطفیٰ کے لال موجود ہے، مصطفیٰ کے گھر والے موجود ہیں، اس مالکہ کا نصیبہ عروج پہ ہے، معراج کر رہا ہے۔ چنانچہ دونوں شہزادے اندر محب خواب ہے، اتنے میں اس کا شوہر جو بڑا بگڑیل تھا جس کا نام حارث تھا، حارث آیا اور آنے کے بعد اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ کھانا پیش کر دے، منہ ہاتھ دھو کر کے کھانا کھانے کے لیے بیٹھ گیا۔ بیوی اس کو سمجھا رہی ہے کہ تم کیا کر رہے تھے دن بھر؟ کہا مسلم عقیل کے دونوں بچوں کو تلاش کر رہا تھا، تلاش کرتے کرتے میرا گھوڑا بھی مر گیا، اگر وہ دونوں بچے مل جاتے تو سب وصول ہو جاتا۔ اپنے حساب سے وہ جذبات دکھا رہا تھا، چنانچہ اس کی بیوی سمجھا رہی ہے، وہ آقا علیہ السلام کے اہل بیت ہے، حضور کے گھر والے ہیں، یتیم بچے ان کے ساتھ شفقت کرنا، یہ رویہ اپنا ختم کر دو۔ تو اس نے کہا رہنے دو، انعام کے لیے کام کیا جاتا ہے، ہر کام جو صلہ یا آخرت کے لیے دنیا کے لیے بھی کچھ ہوتا ہے۔ ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں جو اخلاص اور مخلص لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں کہ مولانا کو کچھ سمجھتا نہیں ہے۔ ارے مولانا کو اتنا سمجھتا ہے کہ جو وہ کام کرتے ہیں دنیا کے لیے نہیں، مصطفیٰ اور اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ لوگ سوچتے ہیں کہ ہم کو راضی کر دو، ہم نذرانہ دیں گے، بابا آپ کتنا نذرانہ، اتنا دیں گے، مول صاحب کو 10,000 15,000 تنخواہ، لیکن اللہ راضی ہوگا تو میرا اللہ فرماتا ہے ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، میرا اللہ جس سے راضی ہو جاتا ہے اس سے بے حساب روزی عطا فرماتا ہے۔ بہت سلو بولتے ہو یار آپ لوگ، بے حساب روزی عطا فرماتا ہے۔ تو حارث لگا رہا، کھانا کھایا، نہ نماز نہ روزہ، کہتے نا نہ نماز کا نہ روزے کا دشمن اناج کا، اٹھ گیا، جانے کے بعد بستر پہ سو گیا۔ اور رات میں دونوں بچے سو رہے تھے، سوتے سوتے اچانک آنکھ کھلی، دونوں بچے رونے لگے۔ چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی سے کہا رونے کی وجہ کیا ہے؟ بڑا بھائی چھوٹے بھائی سے پوچھا رونے کی کیا وجہ ہے؟ تو بڑے بھائی نے بتانا شروع کیا کہ میں نے ابھی خواب میں دیکھا کہ محفل لگی ہوئی ہے، اس محفل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فروز ہیں، صحابی موجود ہیں، اور والد ذی وقار مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تشریف آوری ہو رہی ہے۔ وہ آقا کی بارگاہ میں پہنچے، ملاقات کیے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا مسلم اکیلے آ گئے، اپنے دونوں بیٹوں کو نہیں لائے؟ تو چھوٹا بھائی کہتا بھائی جو تم نے دیکھا وہی میں نے بھی دیکھا ہے، اس سے ہم کو اشارہ دیا جا رہا ہے، ہم بہت جلدی شہید کر دیے جائیں گے۔ دونوں بچے آنکھ جو زور زور سے رونے لگے۔ آواز جب بلند ہوئی دنیا سمجھتی ہے شہادت کی وجہ سے رو رہے، نہیں، یہ بچے خوشی کے آنسو بہا رہے ہیں اور چیخ کر کے بتا رہے ہیں اے در و دیوار گواہ ہو جاؤ، ہم اہل بیت ہیں، ہم شہادت سے ڈرتے نہیں ہیں، ہم تنہا موجود ہیں اور خوشی کے انداز میں اپنی آواز کو بلند کر رہے ہیں۔ مسلم عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں بیٹوں کی آواز جب بلند ہوئی، حارث نالائق اس کی آنکھ کھل گئی۔ ایسے ہی ہوتا ہے، لالچ میں جب کوئی سوتا ہے تو وہ آنکھ بہت تیز کھل جاتی ہے، جب نماز کے لیے سوتا ہے تو اذان ہوتی رہی سوتا رہے گا، اذانیاں تو ہو رہی ہے، اذان ہی تو ہو رہی، وہ انعام کی لالچ میں دنیا دار جاگ گیا،
یہ دیندار نماز کے لیے نہ اٹھ سکا. یہ حال مسلمان کا ہو چکا. اسی لیے تو اذان پہ پابندی باقاعدہ انہوں نے کوٹ کیا. یہی تو کہا تھا نماز میں کتنے لوگ رہتے ہیں فجر میں بولے 1 شخص 2 شخص. بغیر اذان کے بھی تو کام ہو سکتا ہے. مائک بند کر دو. اگر ہم نماز میں آ جائیں, ہر کوئی نماز پڑھنے کے لیے جمعہ جیسا ماحول ہو جائے, تو وہ بھی مجبور ہو کر کے کہے گا کہ مسلمان کے گھر کا بچہ یہ فجر میں آتا ہے, لہٰذا ان کے جگانے کے لیے میں ایک سے اذان کہنا شروع کر دوں. لیکن نہیں بابا, کائے کوٹے, اب تو ہماری برائی ہو رہی ہے, ہم سبحان اللہ کیوں بولیں؟ صحیح بات ہے نا, ہم اپنی برائی پہ سبحان اللہ نہیں بولتے, ہم خالی اپنی تعریف پہ سبحان اللہ بولتے. چلو امام حسین کے نام پہ بولو. جی دونوں بچے رونے لگے. حارث آیا, کمرے میں بیوی پکڑ لیے پاؤں, مت جاؤ, جھٹکا مارا, بیوی جا کے ٹکرائی, سب سے خون نکلنے لگا. لیکن دیوانگی, یہ خون بھی روزے محشر گواہی دے گا کہ کس کے لیے بہا ہے. کہا عظمت اہل بیت کے لیے بہا ہے. کہا آقا علیہ السلام کے دیوانوں ذرا سوچو, یہاں پہ خون 2 طرح کا بہتا ہے. ایک خون وہ جو زبردستی بہایا جا رہا ہے, کہا پیٹ میں مار کے زخمی کیا جا رہا ہے, سینے کو چھلنی کیا جا رہا ہے. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ کربلا میں خون بہا تھا, اس لیے یہاں پہ خون ہے. ابے میں کہتا ہوں نالاق, کربلا میں سر کٹے تھے تو ویسے ہی سر کٹنا چاہیے, لیکن تو ماتم کرتا. کہا سنی ماتم نہیں کرتا. ابے سنی ماتم کرے گا, ہمارے بزرگوں نے یہی تو ذہن دیا, سنی ماتم کرے گا, لیکن سنی کی ایک شرط ہے, سینہ تیرا ہوگا, ہاتھ سنیوں کا ہوگا. سینہ تیرا ہوگا, ہاں سنیوں کا ہوگا. ہمارے بزرگوں نے یہی ذہن دیا. اپنے ہاتھ سے پیٹ رہا ہے, کیا معلوم آجا میرے ہاتھ سے سیکھ, تو معلوم پڑے گا دیوانوں کا ہاتھ جب لگتا ہے تو دیوانگی آ جاتی ہے. سمجھے کہ نہیں؟ اپنے ہاتھ لگا رہا ہے ناپاک. جی ناپاک جو میں نے کہا عقیدے کے اعتبار سے, اور جو عقیدہ گندا رکھے وہ ناپاک ہوتا ہے. تو دونوں بچوں کے پاس پہنچا. حارث پکڑنے کے بعد دونوں بچوں کو مارنا شروع کر دیا کہ دن بھر تم لوگوں کے چکر میں بھاگتا رہا, پھٹکتا رہا, ادھر ادھر آوارہ ایک دم پاگلوں کی طرح گھومتا رہا. تم دونوں میرے گھر میں براجمان ہو, میرے گھر میں بیٹھے ہو, میرے گھر میں سو رہے ہو. چنانچہ دونوں بچوں کو مارا. مارنے کے بعد ہاتھ پاؤں باندھ دیا اور باندھ کر کے چھوڑ دیا. آ گیا, بیوی سمجھاتی رہی لیکن سمجھ میں نہیں آیا. سویرا ہو گیا. سویرے کا وقت اس نالائق نے گدھے پر جو ہے دونوں بچوں کو سامان کی طرح لاد لیا اور لاد کر کے چل پڑا ہے دریا کی طرف. دریا کی طرف جا رہا ہے. بیوی نے دیکھا, اس کی محبت نے اس کو للکارا. بیوی دوڑ کر کے اس کے قدم سے پکڑ لیتی ہے اور کہتی ہے ایسا غضب مت کرو, یہ دونوں بچے روزے میں تمہاری شفاعت کا ذریعہ بھی بن سکتے ہیں, یہ بچے تمہارے بخشوانے کے کام آئیں گے. لیکن حارث کے اوپر دنیا غالب تھے. حارث نے پھر بیوی کو مارا. پہنچ گیا دجلہ کے کنارے, اور دجلہ کے کنارے پہنچتا ہے. بیوی بھاگتی ہوئی زخمی ہو کر کے پیچھے پہنچتی, وہاں بھی سمجھا رہی ہے, لیکن حارث ماننے کا نام نہیں لے رہا ہے. وہاں پر بھی اپنی بیوی کو دھکا دیا, بیچاری گر پڑی, زخمی ہو گئی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور روزے محشر اس کی محنت کا صلہ عطا فرمائے گا. یہ میرا ایمان اور ایقان بولتا ہے. حارث نے تلوار نکالی اور تلوار نکالنے کے بعد کہتا ہے یہ بتاؤ کس کو پہلے ذبح کروں, کس کو پہلے شہید کروں. بڑا بھائی کہہ رہا میں چھوٹے کی قربانی نہیں دیکھ سکتا. چھوٹا بہ رہا ہے میں بڑے کی قربانی نہیں دیکھ سکتا. ہمارے یہاں تو کیا ہے, اگر ہم کمانے لگے چھوٹا پریشان ہے, اس کو اٹھا کر کے اور پریشان کر دیا جاتا ہے. بڑا پریشان ہے, چھوٹا ترقی کر رہا ہے, اٹھا کر کے اس کو اور کنارے ڈال دیا جاتا ہے. دیکھو محبت ہو تو ایسی محبت کہ بڑا کہہ رہا ہے میں چھوٹے کی قربانی نہیں دیکھ سکتا, اور چھوٹا کہہ رہا ہے میں بڑے کی قربانی نہیں دیکھ سکتا. اس نالائق نے نہ دیکھا آؤ نہ دکھا تاؤ, تلوار نکالی, ایک ہی وار کیا, دونوں شہزادوں کو شہید کر دیا. شہید کرنے کے بعد دونوں کے جسم کو دجلہ کے پانی میں ڈال دیا, اور ڈالنے کے بعد وہاں سے سب لے کر کے عبید اللہ ابن زیاد کے پاس پہنچا ہے. انعام کے لالچ میں عبید اللہ ابن زیاد نے دونوں سروں کو دیکھا. کہا یہ کس کے سر ہے؟ کہا مسلم نے عقیل کے بیٹوں کے سر ہیں. انعام دو, انعام کے لیے شہید کر کے آیا ہوں ان کو. عبید اللہ ابن زیاد نے کہا میں نے تم کو ان کو پکڑ کے لانے کے لیے اعلان کیا تھا, میں نے یزید کو لکھ کر کے بھیجا ہے. اگر اس نے لکھ کر کے بھیجا ہے, اس نے زندہ بچوں کو مار لیا تو میں کیا کروں گا؟ یہ تو نے کیا غضب کر دیا. جلاد کو حکم دیا گیا, حارث کو وہیں پہ سزا دی گئی. جو اہل بیت کو شہید کر رہا تھا اس کو وہاں پر واصل جہنم کیا گیا, وہیں پہ اس کو مار دیا گیا. جو دنیا دار ہوتا ہے اس کا حشر نہیں ہوتا ہے, اس کی موت بڑی بری موت ہوتی ہے, دوسروں کے لیے عبرت و نصیحت ہو جاتی ہے. بہرکیف دونوں شہزادوں کو شہید کیا گیا. ادھر آقا علیہ السلام کے شہزادے نواسے رسول امام حسین
رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے میں جلوہ افروز ہے، چنانچہ آپ کے پاس خط پہنچا تھا تو آپ نکل پڑے مکے سے۔ جب مکے سے نکلنے لگے تو بہت سارے صحابہ نے آپ کو سمجھایا، عبداللہ ابن عباس آ رہے ہیں، عبداللہ ابن عمر آئے، حضرت جابر ابن عبداللہ آئے، ابو سعید خدری آئے، حضرت ابو واقد لیثی آئے۔ آنے کے بعد سب نے سمجھایا خدا ایسا قسم مت کرو، آپ مکے سے نکل کے کوفہ کی طرف مت جاؤ، کوفہ والوں کے دل آپ کی طرف ہو سکتے ہیں لیکن ان کی تلواریں شام کی طرف ہے، ان کی طرف سے وہ مقابلہ کریں گے۔ ان لوگوں نے آپ کے والد حضرت علی کو دھوکہ دیا ہے، حضرت امام حسن مجتبیٰ کے ساتھ جو شرارت کی ہے وہ آپ کے ساتھ دھوکہ کرنے سے باز نہیں آئے گے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کی سنتے نہیں، آگے بڑھ جاتے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں۔ عبداللہ ابن زبیر آئے اور عبداللہ ابن زبیر یہ وہ صحابی ہے اور حضرت ابو بکر صدیق کے نواسے ہیں، عائشہ صدیقہ کے بھانجے ہیں۔ حضرت زبیر ابن عوام جو حضور کی پھوپھی کے لڑکے ہیں ان کے بیٹے یعنی حضور کی پھوپھی کے پوتے ہیں۔ یہ عبداللہ ابن زبیر کا مقام کیا ہے معلوم؟ جب ہجرت فرما کے حضور مدینہ طیبہ آئے تھے تو یہودیوں نے کہا مسلمانوں کے گھر میں کوئی بچہ ہی نہیں ہو رہا ہے، لہذا کافروں نے کہا مسلمانوں کو سزا مل گئی ہے، مسلمانوں کو سزا مل گئی ہے، ان کے گھر میں کوئی بچہ ہی نہیں ہو رہا ہے، ان کے گھر میں کوئی بچہ ہی نہیں ہو رہا ہے۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم فرمایا، حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انہا کے شکم اطہر سے عبداللہ ابن زبیر پیدا ہوئے تھے تو ابو بکر صدیق گود میں لے کر کے آقا کی بارگاہ میں پہنچے تھے تو مصطفیٰ نے مسکرا کر کے اپنی خوشی کا اظہار فرمایا تھا، کیونکہ کافروں کا جواب عبداللہ ابن زبیر کی ولادت ہے اور یہودیوں کا جواب، نصرانیوں کا جواب بھی عبداللہ ابن زبیر کی ولادت ہے۔ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آنے کے بعد انہوں نے کہا اے امام حسین آپ کو مکے سے جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ یہیں پہ ٹھہر جائیں، اگر آپ کہیں گے تو میں آپ کے لیے جو ہے یہیں پہ فوج جمع کروں گا، پھر مقابلہ کریں گے، اور اگر آپ کہیں تو میں لوگوں کو بلاؤں وہ آپ کی بیعت کریں گے۔ امام حسین نے بڑا پیارا جملہ کہا اور ارشاد فرمایا میں نے اپنے بابا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہوئے سنا کہ ایک مینڈا ہوگا جس کی وجہ سے مکے کی حرمت کو پامال کیا جائے گا، تو میں وہ مینڈا نہیں بننا چاہتا، میں یہ پسند نہیں کرتا کہ حرم کے اندر ایک بارش میں شہید کیا جاؤں، مجھے یہ زیادہ پسند ہے کہ حرم کے باہر میں شہید کیا جاؤں، اس لیے میں یہاں سے جا رہا ہوں۔ حضرت امام حسین نے اپنا قافلہ لیا، روانہ ہو گئے، جیسے ہی مکے سے نکلے ہیں تو مکہ کا حاکم جس کا نام عمرو ابن سعید تھا اس نے اپنے سپاہیوں کو بھیجا اور کہا جا کر کے حسین کو گرفتار کرو، ان کو جانے سے روکو، ان کو کوفہ جانا نہیں چاہیے، اگر وہ جائیں گے تو خوریزیوں کا معاملہ ہو جائے گا، اگر وہ جائیں گے تو بڑا ہنگامہ بپا ہو جائے گا، قیامت صغریٰ قائم ہو جائے گی۔ چنانچہ عمرو بن سعید کے لشکری آئے اور آنے کے بعد امام حسین کے قافلے والوں کو گھیر لیا، لیکن واللہ کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا۔ چنانچہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو 72 افراد تھے ان لوگوں نے ایسا مقابلہ کیا کہ عمرو بن سعید کے سپاہی شکست کھا کر کے اس کی طرف واپس چلے گئے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے نکلے، پہلی منزل پر پہنچے جہاں پہ پاؤ ڈالا، جس منزل کا نام ہے مقام سپاہ۔ سپاہ کے مقام پر پہنچے تو وہاں پر ایک شاعر سے ملاقات ہوئی، یہ شاعر کو فرزدق شاعر کہا جاتا ہے۔ فرزدق شاعر سے ملاقات ہوئی، وہ بھی کوفہ کی طرف سے آ رہا تھا، تو آپ نے اس سے پوچھا حال چال کیا ہے، تو اس نے ایک بڑا پیارا جملہ کہا تھا، کہا کوفہ والوں کا دل آپ کی طرف ہے لیکن تلواریں دمشق والوں کی طرف ہے، وہ آپ کے ساتھ دغا کریں گے، دھوکہ کریں گے۔ امام حسین نے اس کی بات سنی، مسکرائے، آگے بڑھنا ہی چاہتے تھے کہ آپ کے بھانجے عون و محمد کو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے جن کا نام عبداللہ تھا، آپ کے بہنوئی لگتے ہیں، حضرت زینب جو حضرت علی حضرت فاطمہ کی شہزادی ہے، امام حسین کی بیٹی ہے، ان کے شوہر نامدار ہیں عبداللہ، انہوں نے اپنے دونوں بیٹے عون و محمد کو بھیجا اور کہا جا کر کے اپنے مامو جان کو روکو، ان کو آگے بڑھنے مت دینا، میں ابھی مکہ کا جو حاکم ہے عمرو بن سعد اس سے ان کے لیے امان لکھا کر کے لے کے آ رہا ہوں، امان نکالوں گا معاملہ ختم ہو جائے گا۔ یہ وہی امان ہے آج نواسۂ رسول کے لیے نکالنا پڑ رہا ہے، لیکن جب مکہ فتح ہوا تھا تو مصطفیٰ نے کیسا امان دیا تھا؟ صبح آقا نے فرمایا جو خانہ کعبہ میں آئے گا وہ امان والا ہوگا، جو فلاں کے گھر میں جائے گا امان والا ہوگا، جو فلاں کے گھر میں جائے گا امان والا ہوگا۔ مصطفیٰ نے عام اعلان فرمایا، اس لیے جتنے لوگوں نے مکہ فتح ہونے پہ کلمہ پڑھا ہے تاریخ میں شاید کبھی اتنے لوگوں نے کلمہ پڑھا ہوگا۔ آقا علیہ السلام کے اعلان کی برکت ہے۔ چنانچہ
اور محبت پہنچنے کے بعد مامو جان کے ہاتھوں کا بوسہ لینے کے بعد کہا کہ ابا حضور نے آپ کو روکا ہے. ان کی چٹھی دکھائی جس میں لکھا تھا اے حسین رکو اور میں جو ہے آپ کے لیے امان لے کر کے آ رہا ہوں. امام حسین نے مسکرایا, پورا پرچہ پڑھا, خط پڑھا اور پڑھنے کے بعد اپنے بھانجوں کے ساتھ وہیں پہ ٹھہرے ہوئے ہیں. اور تھوڑی دیر کے بعد حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ کے شہزادے جن کا نام عبداللہ ہے, وہ حاکم مکہ عمرو ابن سعید کے بھائی کو جس کا نام یحییٰ ابن سعید تھا اس کو لیا اور لے کر کے پہنچ گئے اور جا کر کے امان کا پرچہ دکھایا. اے حسین آپ مت جائیے, آپ کے لیے امان مکے میں رہ سکتے ہیں, آپ کو کچھ نہیں ہوگا. ارے یار یہ پرچے میں کیا ہو سکتا ہے, مصطفیٰ جان رحمت کو تو حسین کو مصطفیٰ نے بہت پہلے امان عطا فرمایا ہے. کہا کیسے امان عطا فرمایا؟ کہا حضور نے یہ فرمایا یہ دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. مصطفیٰ نے یہ کہہ دیا ہے یہ دونوں جنتی پھول ہیں. مصطفیٰ نے کہہ دیا حسین مجھ سے ہے, میں حسین سے ہوں. مصطفیٰ نے کہہ کر کے امان دے دیا ہے. حضرت عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ نے سمجھایا, لیکن آپ نے ایک نہ سنی, آگے بڑھنے لگے. جب آپ بڑھنے لگے تو آپ کے بہنوں ہی لگتے ہیں. عبداللہ ابن جعفر انہوں نے کہا آخر اتنی ضد کیوں کر رہے ہو آپ؟ سب سمجھا رہے ہیں, آپ کسی کی نہیں سن رہے ہو, کسی کی تو بات مان لو. آپ نے فرمایا جس کی بات ماننا ہے میں اسی کی بات مان رہا ہوں. کہا کس کی بات؟ کہا خواب میں نانا جان کو دیکھا ہے, نانا جان نے ایک وعدہ کیا ہے اور اس وعدے کو مکمل کرنے میں جا رہا ہوں. کہا نانا نے کیا حکم دیا ہے بتاؤ تو صحیح. کہا اب تک میں نے کسی کو نہیں بتایا اور آئندہ کسی کو بتاؤں گا بھی نہیں. یہ بول کر کے امام حسین کا قافلہ آگے بڑھا ہے. عبداللہ ابن جعفر نے کہا مجھے کچھ ضرورت ہے, میں یہی رکتا ہوں, لیکن میرے بیٹے اون محمد یہ آپ کے ساتھ رہیں گے, آپ کی خدمت کریں گے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام صفات سے بڑھتے ہیں, دوسرے مقام پر جا کے پہنچتے ہیں جس کا نام مقام حاجر ہے. جب مقام حاجر میں پہنچے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارادہ کیا کوفہ میں کیا چل رہا ہے وہاں کی تحقیق کی جائے, وہاں کے حالات کو دیکھا جائے. اس کے لیے آپ نے ایک اپنے دیوانے جن کا نام قیس ابن مسیر سیداوی تھا ان کو بلایا, خط لکھا اور بلانے کے بعد کہا جاؤ کوفہ کے احوال کو دیکھو, میرے بھائی مسلم عقیل کا معاملہ کیا ہے, لوگوں کا معاملہ کیا ہے. ان کو روانہ کر دیا. چنانچہ وہ چلے گئے. قادسیہ کے مقام پر جب پہنچے تو وہاں پر پہلے سے ایک شخص جس کا نام ابن نمیر تھا, وہ پہلے سے کئی سپاہیوں کو لے کر کے ناکہ بندی کر چکا تھا. چنانچہ وہاں قیس ابن مسیر سیداوی پہنچے, پکڑ لیا گیا, آپ کو گرفتار کر لیا گیا, بیڑیوں میں زنجیروں میں جکڑ دیا گیا. جکڑنے کے بعد خط کو پڑھا گیا اور خط کو پڑھنے کے بعد ابن نمیر نے آپ کو کوفہ بھیج دیا. کوفہ پہنچے ہیں قیس ابن مسیر سیداوی تو کوفہ میں عبید اللہ ابن زیاد نے کہا کہ آپ جو ہے گورنر ہاؤس کی چھت پہ چڑھ جائیں اور اس کی دیوار پر کھڑے ہو کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان نہیں بلکہ ان کے بارے میں مذمت کریں, ان کو برا بھلا کہیں. اگر آپ کہیں گے تو آپ کو چھوڑ دیا جائے گا, آپ کو جو ہے خطرہ مارا نہیں جائے گا. حضرت قیس ابن مسیر سیداوی چڑھ گئے اور چڑھنے کے بعد آپ نے خطبہ پڑھا, حمد و ثنا کی اللہ تعالیٰ کی, درود پڑھا مصطفیٰ کے شان میں, اور مصطفیٰ کی شان میں درود پڑھنے کے بعد انہوں نے کہا اے کوفہ والو سنو, تم لوگوں نے بڑی محبتوں سے امام حسین کو پیغام بھیجا تھا, امام حسین آ رہے راستے میں موجود ہے, ان کی یہ شان ہے, ان کا یہ مقام ہے. چنانچہ امام حسین کا قصیدہ پڑھ رہے تھے, پیچھے سے دھکا دیا گیا, نیچے گرے. دنیا نے یہ سمجھا کہ ان کو نیچے گرایا گیا, لیکن یہ دنیا کو دیوانہ سمجھاتا ہے. اے دیوانہ دنیا والوں سنو, وہ نیچے نہیں گر رہے ہیں بلکہ امام حسین کے لیے جھکے ہیں. اللہ نے شہادت کا جام عطا فرمایا ہے, شہادت کا جام عطا فرمایا. حضرت امام حسین مقام حاضر سے بڑھے, ایک کنواں پڑتا تھا, اس کنویں پہ جا کر کے ٹھہر گئے. وہاں پر ایک شخص سے ملاقات ہوئی جن کا نام عبداللہ ابن متی ہے. عبداللہ ابن متی نے سمجھایا کہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے, کوفہ والے صحیح نہیں ہے, وہ لاکھ دعویٰ کرتے ہیں, وہاں سے محبت کرتے ہیں لیکن بدعہدی بھی کر دیتے ہیں. ابن بہت سمجھایا عبداللہ ابن متی نے. امام حسین آگے بڑھے, مقام زاروت میں پہنچے. مقام زاروت میں جب پہنچے تو وہاں پہلے سے دیکھا ایک قافلہ جو ہے ٹھہرا ہوا ہے, خیمہ لگا ہوا ہے, بہت سارے لوگ نظر آ رہے ہیں. وہیں پر آپ نے اپنا خیمہ لگوا دیا اور اس خیمے والے کے پاس پیغام بھیجا کہ میں تم سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں.
उस खैमे में कौन थे मालूम? हज करके वापस आ रहे थे जिनका नाम ज़ुहैर इब्ने क़य्यिन बजल्ली था। चुनाचे वो बड़े दीवाने आपके थे, लेकिन शुरू में पहले मुलाकात करने की जैसे पैगाम गया आपने इनकार कर दिया, मैं किसी से मुलाकात नहीं करूंगा। उनकी बीवी ने कहा ये बड़ा गजब का काम कर रहे हो आप, नवासे रसूल आपको बुलाए, जन्नती नौजवानों का सरदार आपको बुलाए और आप मना कर दें, ये आपको सेब नहीं देता। चुनाचे बीवी के कहने की वजह से अगर औरत कंट्रोल में रख ले शौहर को तो बड़ा काम हो सकता है। खाली शौहर को बोल दे नमाज नहीं पढ़ोगे करीब मत आना, रोजा नहीं रखोगे करीब मत आना, तिलावत नहीं करोगे करीब मत आना, अगर ये जुमले औरत 2-4 बार बोल दे तो खुदा की कसम गली मोहल्ले में जितने बेनमाजी है वो औरत के दबाव में आएंगे और अल्लाह की बारगाह में अपने सर को झुकाते हुए नजर आएंगे। अगर औरत खाली प्रेशर बनाना तो सीखे, लेकिन औरत प्रेशर बनाती है तो गैर जरूरी चीज होती है। अब्बा से अलग हो जाओ, अम्मा से अलग हो जाओ, बेला वजह अब्बा से अलग कर रही है, अम्मा से अलग कर रही है। क्यों? तुमको तुम्हारे अम्मा से अलग किया क्या तुम्हारे शौहर ने? अम्मा के वहां जाना मत, अब्बा से मिलना मत। जब तुम अपनी अम्मा अपने अब्बा से मिल रही हो जाकर के तो उसको भी तो जाने दो, उसको भी तो मिलने दो। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारा शौहर जहन्नमी हो जाए? हर बीवी यही कहती है कि मैं चाहती हूँ कि मेरा शौहर जन्नती हो जाए। तो मैं कहूंगा जब तुम ये चाहती हो तो अपने शौहर को कहो कि अब्बा की खिदमत करो, अम्मा की खिदमत करो। कहा क्यों? कहा इसलिए कि एक जन्नत का दरवाजा है कि कदमों के नीचे जन्नत है। समझे ना? ये सोच बना ले काम बन जाएगा, लेकिन सोच बनती नहीं है ना। क्यों? दिमाग में तो न जाने क्या भरा हुआ है। अब हम बोलेंगे नहीं क्या भरा हुआ है, इसलिए जिक्र करने की जरूरत है, फिक्र करने की जरूरत है। जैसे जिक्र करना इबादत है वैसे अच्छी फिक्र करना भी इबादत है, अच्छी सोच भी इबादत है। गारे हेरा में हुजूर क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे? अकाले सलाम कहा जिक्र भी कर रहे थे, अल्लाह के बारे में फिक्र भी कर रहे थे। कहा फिर जिक्र करना भी इबादत है, अल्लाह के बारे में सोचना भी इबादत है। इसलिए गंदी सोच दिमाग में लाओ मत, हटाओ, अच्छी सोच लाओ, सोच का सवाब भी अल्लाह अता फरमाएगा। अच्छी सोच का होना भी हुजूर की सुन्नत है जी। तो ज़ुहैर इब्ने क़य्यिन बजली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को उनकी बीवी ने समझाया। वो पहुंचे इमाम हुसैन के पास। हत्ते इमाम हुसैन से अभी तक नफरत, लेकिन एक झलक देखने के बाद ऐसे दीवाने हो गए कि वापस आने के बाद साथियों से कहा जाओ जाओ घर, अब जाओ, तुम मेरे साथ में नहीं अपने घर में जाके रहो। अपनी बीवी को कहा तुम्हें मैं तलाक देता हूँ, तुम अपने भाई के साथ मैके चले जाना। कहा ये क्या मामला, ये बदलाव की वजह क्या है? कहा बदलाव की वजह तो सलमान फारसी का कौल है। कहा क्या कौल है? कहा सलमान फारसी ने कहा था एक जंग के मौके पर जब जंग फतेह हो गई बहुत देर माले गनीमत हाथ लगा था, तो सलमान फारसी ने फरमाया क्यों खुशी भी लगी है? कहा हाँ माले गनीमत से भी खुशी है और माले गनीमत के साथ साथ जो अल्लाह ने फतेह अता फरमाई है इससे भी खुशी मिल रही है। कहा इस खुशी से बढ़कर तुमको उस वक्त एक खुशी मिलेगी जब तुम नवासे रसूल के साथ करबला में उतरोगे, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें शहादत का चार्ट अता फरमाएगा। कहा बस वो कौल है, वो दिन था, आज का दिन है। बस मुलाकात ने वो याद दिला दिया, इसलिए जा रहा हूँ इमाम हुसैन के पास। तुम लोग अपने अपने घर की तरफ रवाना हो जाओ। चुनांचे सब अपने घरों की तरफ रवाना है। ज़ुहैर इब्ने क़य्यिन बजली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इमाम हुसैन के पास पहुंचते हैं। अभी तक इमाम हुसैन को हज़रत मुस्लिम ने अकील की शहादत की खबर नहीं हुई थी। जब मकाम ज़रूर से निकले तो सालबिया के मकाम पर पहुंचे। सालबिया के मकाम पर जब पहुंचे तो वहां पर कुछ लोग कूफे से आए थे। जब वो लोग कूफे से आए तो आने के बाद उन लोगों ने बताया क्या बारिश आ गई क्या? अरे बारिश आई है क्या? बारिश आई है, उसको भी मालूम है कि आज आशूरा की रात है, आज हम लोग जिक्र नहीं करेंगे क्या? वो भी जिक्र करने के लिए आई है, तो उसको बता दो हम दोनों मिल करके आज इमाम हुसैन का जिक्र करेंगे। बोलो सुभान अल्लाह। बताओ उसको तुम जिक्र हुसैन सुनने के लिए अगर आ सकती हो तो हम इंसान हैं, तुम गैर अशकुल मखलूक़ात हो, बशकुल मखलूक़ात है। हम भी इमाम हुसैन का जिक्र करना जानते हैं। रोज़े में चल गवाही दे देना, हम नहाते रहे जिक्र हुसैन करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शुहदाए करबला, नारे रिसालत। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब मकाम सालबिया में पहुंचे तो वहां पर कुछ लोग कूफा से आए और आने के बाद उन लोगों ने बताया ए इमाम, हज़रत मुस्लिम ने अकील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत का मामला ऐसा पेश आया, उनके बेटे शहीद कर दिए गए, हानी इब्न उरवा शहीद कर दिए गए,
آپ نے جس قاصد کو بھیجا تھا قیس ابن مصیر سیدابی، ان کو بھی شہید کر دیا گیا۔ میرا امام کتنا بڑا کلیجہ رکھتا ہے، ساتھیوں کی شہادت کو سن رہا ہے، پھر بھی برداشت کر رہا ہے۔ کیوں؟ کہا اس لیے کہ جو زیادہ صبر کرتا ہے، ہر آدمی کے اندر صبر کرنے کی طاقت نہیں ہوتی، جس آدمی کے اندر زیادہ طاقت ہوتی ہے اس آدمی کے صبر کا مادہ بھی بڑا مضبوط ہوتا ہے۔ اسی لیے پہلوان کو صبور کہا جاتا ہے، صبور، زیادہ صبر کرنے والا۔ تو میرا حسین بہت صبر کرنے والا ہے، اس لیے کہ بڑا طاقت والا ہے میرا حسین، اس لیے صبر کا مادہ اللہ نے ختم کو آپ کو عطا فرمایا۔ جی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا، سننے کے بعد حضرت امام حسین نے حضرت مسلم عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائیوں کو، ان کے رشتہ داروں کو بلایا اور بتایا ایسا ایسا معاملہ ہے، اگر کہو تو واپس چلیں اور اگر آپ کہو تو آگے بڑھیں۔ تو ان لوگوں نے کہا نہیں، ہم اپنے بھائی کا خون رائے گا نہیں جانے دیں گے، قصاص لیں گے، بدلہ لیں گے، ہم مقابلہ کریں گے۔ امام حسین نے کہا جب تمہارا یہ تیوا ہے تو میں تو تمہارے ساتھ ہمیشہ چلنے کے لیے تیار ہوں۔ آگے بڑھے، مقام سالمیہ سے آگے بڑھے، ایک دوسرا مقام آیا جس کا نام مقام زبالہ، ابھی تک قافلے والے کو نہیں بتایا گیا تھا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جب سورج چڑھنے لگتا ہے تو بڑا سلام ٹوکتے ہیں، بڑا نمسکار کرتے ہیں، لیکن جب غروب ہونے لگتا ہے تو کوئی نہیں دیکھتا ہے، لیکن چاہتے ہوئے سورج کو سلام کرتے ہو تم، اور ڈوبے ہوئے سورج کی جو شان بتاتا ہے اسے مصطفیٰ جانے لگا۔ تم چاہتے ہوئے سورج کو سلام کرتے ہو، میرا نبی ڈوبتے ہوئے سورج کے مقام کو بتاتا ہے کہ ڈوبتے ہوئے سورج کا مقام کیا ہے۔ تو کچھ لوگ جو ہے نا ہوتے ہیں واہ واہی کے لیے مل جاتے ہیں، امام حسین کے ساتھ بھی ادھر سے ادھر سے مل گئے لوگ۔ تو جب مقام زبالہ میں پہنچے تھے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو قافلہ والوں کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد ان لوگوں کو بتایا کہ حضرت امام مسلم کے ساتھ یہ معاملہ پیش آ گیا، لہذا جو جانا چاہتا ہے وہ جا سکتا ہے، اور جو آنا چاہتا ہے وہ میرے ساتھ آ جائے۔ تو جو راستے میں آ گئے تھے واہ واہی لینے کے لیے کٹنے لگے، چھٹنے لگے۔ مدینے سے جو قافلہ چلا تھا وہی قافلہ کھڑا ہے امام حسین کے ساتھ۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، ایک مقام اور آیا جس مقام کو کہتے ہیں کوہ ذو شم۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ وہاں پر پہنچا، دوپہر کا وقت ہے، چٹچلاتی دھوپ ہے، اب دکانے کا زمانہ ہو، گرمی شباب پر ہو، ایسے وقت آدمی کو پیاس زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ وہاں پر ایک نوجوان کچھ فوج کو لے کر کے آ رہا ہے، جس کے چہرے پر خوبصورتی اور نور نمایا ہے، چنانچہ وہ نوجوان ہے جس کو دنیا حر کے نام سے جانتی ہے، ہمیشہ دنیا کے لیے محبت کا پیغام دینے والا ہو گیا ہے۔ اس نے دنیا کو بتا دیا کہ کبھی کسی کی تعداد کو مت دیکھنا، یہ دیکھنا کہ ساتھ جس کا دے رہا وہ کیسا ہے۔ تعداد دیکھ کر کے ایمان لانے والے کچھ اور ہوتے ہیں، اور مقام اور اسٹیٹس کو دیکھ کر کے جو ایمان لاتا ہے وہ جنتی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا قافلہ وہاں ٹھہرا ہوا ہے، کوہ ذو شم کے گوش میں پہنچا، یہ نوجوان دوڑاتا ہوا گھوڑا، لشکر بھی ساتھ میں۔ حضرت امام حسین نے دیکھا، اس نوجوان نے دیکھنے کے بعد سلام پیش کیا، امام حسین نے جواب دیا، جواب دینے کے بعد فرمایا پہلے پانی پلایا جائے، پہلے کوئی مہمان آئے تو اس کو پانی پلایا، جو حسین کی سنت ہے۔ اور قیدیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا یہ حضور کے گھرانے میں شروع سے رہا، شروع سے رہا۔ بدر میں جو کافر گرفتار ہو کر کے آئے تھے، جب مدینہ ان کو لایا گیا تو وہ لوگ بڑے بھوکے تھے، کھانے کا انتظام نہیں تھا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا پہلے ان قیدیوں کو پیٹ بھر کے کھانا کھلایا جائے۔ ورنہ یہ دربارے محمد ہے، یہاں لوگوں کا کیا کہنا، یہاں سے ہاتھ خالی خیر بچایا نہیں کرتے۔ آقا علیہ السلام نے قیدیوں کو پیٹ بھر کے کھانا کھلایا، آقا علیہ السلام نے وہ قلم کیا، امام حسین نے اسی سنت کو زندہ کیا۔ ہر کو پہلے پانی پیش کیا، گھوڑوں کو پانی پیش کیا، پانی پیا ہر نے، پانی پیا گھوڑوں نے، سپاہیوں نے جب پانی پی لیا، ظہر کا وقت ہو گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اذان کہی جائے، کیونکہ ہر آدمی کی اذان کا اعتبار نہیں ہوتا، اذان وہی معتبر ہوتی ہے جو ایمان والا کہتا ہے، بے ایمان کی اذان کا اعتبار نہیں ہے، لاکھ وہ کہتا رہے۔ کہا اگر ایمان والا اذان کہے گا تو کیا ملے گا؟ کہا آقا علیہ السلام نے فرمایا جہاں تک اس کی آواز جائے گی، روزے محشر جتنی مخلوق سنیں گے سب روزے محشر اس کے ایمان کی گواہی دیتی ہے۔ اسی لیے شیطان جب اذان ہوتی ہے تو ہوا خارج کرتے ہوئے بھاگتا ہے، تاکہ کا گواہی نہ دینا پڑے، گواہی سے بچنے کے لیے بھاگتا ہے۔ دوسرا سلا کہا یہ تو ہو گیا گواہی، کہا اور کیا ملے گا؟ کہا تاریخ بغداد دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ روز محشر حضرت بلال کو حکم دے گا، بلال
उठनी पे सवार हो जाओ, बोलो सुभान अल्लाह यार। उठने पे सवार हो जाओ, महशर में तो हालत खराब होगी। नफसी 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 नफसी, मोरी जान, मैं बच जाऊं, लेकिन वहां बिलाल तुमको मुस्तफा ने काबा की छत पर चढ़ा के कहां पहुंचा दिया? काबे की छती पे नहीं चढ़ाया, रब की बारगाह में बुलंद मकाम अता फरमा दिया है। अर्श हक है, मसनद रिफात रसूलुल्लाह की। जब गुलाम का ये मामला है, जो हमारे आका है, मुस्तफा के गुलाम है, तो सोचो सारी कायनात के आका का मामला क्या होगा। अल्लाह ताला फरमाएगा बिलाल उठनी में सवार हो जाओ, तो बिलाल उठनी में चढ़ जाएंगे। अल्लाह ताला हुक्म देगा कयामत तक जिन लोगों ने अजान कही है सब उठनी पे चढ़ जाओ, सब उठनी पे चढ़ेंगे। अल्लाह ताला हुक्म देगा तारीख बदार, अल्लाह तबारक व तआला हुक्म देगा बिलाल तुम भी अजान कहो, ये भी अजान कहे, और अजान कहते हुए जन्नत के अंदर दाखिल हो जाओ। अजान का सिला है, तो अजान कहलवाई तो इमाम हुसैन ने। अजान हो गई, अजान के बाद खुतबा दिया। उस खुतबे में आते इमाम हुसैन ने अपने फजाइल बयान फरमाए। तो मुहर्रम के अय्याम में इमाम हुसैन की फजाइल को बयान करना इमाम हुसैन की सुन्नत है। अगर समझ में आए तो बोलो यार सुन्नी। इसीलिए इमाम हुसैन का, इमाम हुसैन कौन है? कहा सहाबी रसूल है। सहाबी का करना और उनकी नकल करना जन्नत में जाना। कहा इमाम हुसैन ने अपने फजाइल बयान फरमाया। सुन, फिर खतों का जिक्र किया कि मैं क्यों आया, कैसे आया, क्या आया, सब जिक्र कर दिया। और एकदम खामोश है, कुछ बोल नहीं रहा। सुन्नत पड़ी गई। हाथे इमाम हुसैन ने फरमाया हुर तुम्हारी तरफ से कोई इमामत करेगा या मेरी तरफ से? कहा हुजूर आप तो जन्नती नौजवानों के सरदार हैं, इमामत तो आपका हक है, इमामत आप फरमाए, मैं आपके पीछे पढ़ने के लिए तैयार, मैं आपके पीछे पढ़ने के लिए तैयार। लेकिन ये सुन्नी कहीं भी जा करके पढ़ ले रहा है। बोले नमाज ही तो है, नमाज ही तो है। अगर नमाज ही तो है तो हम लोग तो भाजी पाला लेने जाते हैं, सब्जी भाजी, तो बड़ी तहकीक करते हैं। कब की है? परसों की। नहीं, चलिए ताजा देना, ताजा भाजी पाला भी ताजा देते हैं हम लोग। बासी खाना भी खाना पसंद नहीं करते। और नमाज इतनी सस्ती हो गई हमारी कि भाजी पाला से बिगड़ गई, किसी के भी पीछे पड़ लेते हो। अरे बताओ, हम मुस्तफा जाने रहमत के गुलाम हैं, हर दर पे झुके सर ये मेरी शान नहीं है, सामान तिजारत मेरा ईमान नहीं है। लोगों को हम जहाँ सुन्नी है, मुजाहिद मिल्लत के मानने वाला है। उन्होंने हरम में नहीं पढ़ी। अच्छा एक चीज और, बोले हरम में नकल कर लो, काम चल जाएगी, बाद में पढ़ लेना, तैतुरी पढ़ लेना, वो की पढ़ लेंगे, समझेगी नहीं, पढ़ लेना। लेकिन एक बात बताओ मुझे, हरम के अंदर अगर एक नेकी करो तो कितना सवाब है? कहा 1 लाख का। एक नेकी करो 1 लाख का, एक गुनाह करो तो कहा वो भी 1 लाख। तो कहा वहाबी के पीछे नमाज पढ़ना सवाब है कि गुनाह? कहा गुनाह है। कहा एक गुनाह 1 लाख। तो कहा यही क्लियर हो गया, मैं हरम के अंदर सवाब कमाने आया हूँ, ना कि यहाँ गुनाह करने आया। इसलिए यहाँ भी उनकी इमामत नहीं चलेगी, वहां पर भी उनकी इमामत नहीं चलने वाली है। खबर है ना, हमारी नमाज खाली उसके पीछे होगी जो मुस्तफा का गुलाम होगा, मुस्तफा का चाहने वाला होगा। समझ है कि नहीं? कहा नहीं हजरत, वो भी तो वही कुरान पढ़ता है। यही बोलते हैं ना, बोले वही कुरान, वो भी मस्जिद में दाढ़ियों की, टोपियाओं की, जुब्बा कुब्बाओं का, सब कुछ तो वैसे ही है जैसे मोड़ा है। कहा सब तो मिलता जुलता है। कहा तो फिर बताएंगे, सेम दिखने वाली चीज सेम दिखने वाली चीज से कहा बाल, लाली के बाल, लाली के बाल, लाली के बाल कटाएं कि बचाएं? एक सूरत में दाढ़ी कटाना वाजिब है। तो हजरत दाढ़ी कटाना वाजिब, वो सूरत बताओ, मैं कहूंगा कि औरत बन जाओ। नहीं समझे? अगर समझे हो तो इमाम हुसैन के लिए एक सूरत में दाढ़ी कटाना वाजिब है। कहा सूरत क्या है? कहा औरत बन जाओ, दाढ़ी कटाना वाजिब हो जाएगा। कहा अच्छा औरत में दाढ़ी कटाना वाजिब है, मैं तो मर्द हूँ। तो कहा जो मर्द है उसके ऊपर दाढ़ी रखना वाजिब हुआ करता है। कुछ लोग बोलते हैं मुछ मर्दों की पहचान है, मर्दों की पहचान। मैं कहता हूँ बेवकूफ है वो इंसान जो बोलता है मुछ मर्दों की पहचान है। मर्दों की पहचान दाढ़ी है, दाढ़ी दाढ़ी है मर्दों की पहचान। दाढ़ी रखो और बताओ औरतों को। इसीलिए औरतें कंफ्यूज हैं कि ये मेरा शौहर है कि मैं इसकी शौहर।
صحیح ہے کہ نہیں؟ کنفیوز ہے وہ، کیونکہ داڑھی ادھر بھی نہیں ہے ادھر بھی نہیں ہے، دونوں برابر ہے۔ اور اب تو سسٹم بھی چلا ہے بڑا سا بال، اچھا وہ بھی لگا رہی، عورتیں بھی مرد بھی، کان میں وہ بھی یہ بھی کان میں، ناک میں وہ بھی ناک میں، یہ بھی ہاتھ میں وہ بھی ہاتھ میں۔ بچہ بڑا ٹینشن میں رہتا ہوگا، ابا کہاں ہے اماں کہاں ہے؟ صحیح ہے کہ نہیں؟ بچہ ٹینشن میں ہوگا ابا کہاں ہے اماں کہاں ہے؟ ارے بچے کو بتاؤ میں ابا ہوں ابا، تو کہا ابا کیسے معلوم ہوگا؟ کہا مچھ رکھو، تو کہا مچھ رکھنا مردوں کی شان نہیں، اس لیے ایک روایت میں مڈانا بھی آیا ہے۔ تو کہا کیسے مرد معلوم ہوگا؟ کہا داڑھی رکھ لو، بچے کو بھی معلوم ہو جائے گا میرا باپ ہے، اور مصطفیٰ کو تو پہلے سے معلوم ہے کہ میرا غلام ہے۔ داڑھی رکھو۔ سب سے پہلے یزید نے داڑھی چلوائی ہے، ہاں تو داڑھی چلوانے والا اب حسینی بولے گا تو لفڑے میں آ جائے گا۔ اب اگر پوچھوں کتنے لوگ داڑھی رکھنے کے لیے تیار ہیں تو دل میں نیت کر لینا، رکھیں گے داڑھی؟ انشاءاللہ بول رہے، بولے انشاءاللہ۔ ایک بار میں نے جمعہ بیان کیا، میں نے کہا پوری نماز پڑھیں گے؟ بولے انشاءاللہ۔ میں نے کہا اللہ نے انشاءاللہ کا مطلب سمجھو پہلے۔ انشاءاللہ کا مطلب ہوتا ہے اگر اللہ نے چاہا۔ انشاءاللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ زور سے بولو گا یار۔ ابے اللہ نے چاہا تبھی تو داڑھی واجب ہے، اللہ نے چاہا تبھی تو پوری نماز ہے۔ مطلب اپنے آپ کو تو دھوکہ دے رہا، اپنے گمان میں اللہ کو بھی دھوکہ دینا چاہتا۔ اس لیے دنیا والوں کو بتا دو، اب تو انشاءاللہ کوئی بولتا ہے ڈر لگ رہا، جھوٹ بول رہا ہے، ڈر لگنے لگتا ہے، کیونکہ لوگوں نے جھوٹ پر انشاءاللہ بولنا شروع کر دیا ہے، جبکہ انشاءاللہ کا مقام یہ ہے کہ اگر معلوم ہے یہ ہو نہیں سکتا، انشاءاللہ بولو، اللہ کے نام کی برکت ہوگی، اس ناممکن کو بھی اللہ تعالیٰ ممکن بنا دیتا ہے۔ رکھیں گے داڑھی؟ انشاءاللہ بولنے میں ڈر گئے نا؟ نہیں، انشاءاللہ نہ بولتے ہو بولو سبحان اللہ۔ اب انشاءاللہ پکی نیت کرو اور پکی نیت کے ساتھ بولو انشاءاللہ۔ اب صحیح ہے، نیت پختہ ہو جائے، پکا ارادہ ہو جائے، تب انشاءاللہ بولنا کیا ہے؟ برکت کا کام ہے، بولو بھی۔ ارے بہت سلو بولتا، سب بولو نا۔ آخر والے ڈر رہے ہیں، بھیگ گئے ہمیں، بھیگ کے مت بولو، ایک دم دبا کر بولو انشاءاللہ۔ یہ بارش کی روزے محشر گواہی ہوگی مولا۔ مصباح صاحب کا بیان ہو رہا تھا، آئے تھے محرم میں نے ان سے وعدہ کیا تھا مولا داڑھی رکھوں گا، روزے محشر یہ علماء گواہ ہو جائیں گے اور یہ اسٹیج گواہ ہو جائے گا۔ یہ اسٹیج معمولی اسٹیج نہیں ہے، اس اسٹیج پر ایک اللہ کا ولی بھی بیٹھا کرتا تھا، لیکن جس اسٹیج پہ اللہ کا ولی بیٹھے وہاں روحانیت زیادہ ہے، اسی کو کم سے کم گواہ بنا کر بولو نا انشاءاللہ۔ ہاں جی، تو امام حسین نے اپنے فضائل بیان فرمائے، اذان ہو گئی، خطبہ دیا، اس کے بعد مصلی امامت پر امام حسین، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ظہر کی نماز پڑھی۔ دیکھو کربلا جا رہا ہے، سفر میں پھر بھی نماز پوری پڑھی جا رہی ہے، نماز پڑھی جا رہی ہے، اور ہم لوگ بولے نہیں حضرات آج جلوس کا دن ہے، نماز معاف ہے، آج محرم کا دن ہے، نماز معاف ہے۔ نماز کبھی معاف نہیں ہے، مرد ایک ہی صورت میں نماز معاف کرا سکتا ہے۔ کہا کون سی صورت ہے؟ کہا پاگل ہو جائے نماز معاف ہو جائے، پاگل ہو جائے نماز معاف ہو جائے گی۔ کچھ لوگ بابا ہوتے بولتے نماز ہمارے اوپر فرض نہیں، فوراً ہنسی آ جاتی ہے کہ یہ بابا نہیں رہا، یہ پاگل ہو گیا، کیونکہ نماز ایک ہی سے معاف ہے، وہ نماز اس سے معاف ہے جو آدمی پاگل ہو جائے، پاگل ہی سے نماز معاف ہے۔ اور امام حسین نے بتا دیا میرا ماننے والا پاگل نہیں ہو سکتا، میرا ماننے والا دیوانہ ہو سکتا ہے، تو دیوانہ نماز کا پابند ہوگا۔ حضرت امام حسین نے ظہر کی نماز پڑھائی، نماز ہو گئی، اور بھی کھڑا ہے اپنے قافلے کے ساتھ، اپنے لشکر کے ساتھ۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قافلے میں موجود، ہوتے کرتے عصر کا وقت ہو گیا۔ جب عصر کا وقت ہوا پھر امام حسین نے اذان کہلوائی، پھر اذان ہوئی، اذان ہونے کے بعد پھر خطبہ پڑھا، پھر اپنی فضیلت بیان فرمائی، پھر نماز پڑھی۔ تو نماز پڑھنے کے بعد حر نے کہا آپ کن خط کا تذکرہ کر رہے ہیں؟ کون سے خطوط ہیں جن کی وجہ سے آپ آئے ہیں؟ حضرت امام حسین نے فرمایا کہ دیکھو میرے پاس تھیلے میں رکھے ہوئے۔ آپ نے تھیلے کا کھولا، خطوں کو سامنے رکھ دیا، حر نے پڑھنا شروع کر دیا۔ کہا جن لوگوں نے خط لکھا ہے ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں، ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان خطوں کی وجہ سے تو ہم لوگ آئے ہوئے ہیں۔ چنانچہ وہ رات گزر گئی، حر نے برابر گفتگو کی، معاملہ اچھا رہا، پوری رات عبادت میں گزر گئی۔
सवेरा हुआ, दूसरा दिन आया। जैसे ही दूसरे दिन आया, एक नौजवान सूरज चलते हुए पहुंचा और पहुंचते हुए डायरेक्ट हुर को कुछ कहता है। हुर ने कहा हज़रत इमाम हुसैन के पास आकर के कि अपने काफिले को लेकर के आगे बढ़े। हज़रत इमाम हुसैन ने कहा मामला क्या है? कहा मुझे पैगाम आया, आपको जो है चटियल मैदान में बेआबो गया में छोड़ दिया जाए, जहाँ ना पानी हो ना जहाँ पे दरख्त का इंतजाम हो, साये का इंतजाम हो, लिहाजा वहां पे छोड़ दिया जाए। इमाम हुसैन ने फरमाया वजह क्या है? कहा मुझे हुक्म दिया गया है। हज़रत इमाम हुसैन के साथ ही आगे बढ़ गए। कहा इमाम हुसैन अगर इजाजत तो इनसे मुकाबला कर लेंगे, इसलिए कि ये अभी थोड़े हैं, इसके बाद जो आएंगे वो ज्यादा होंगे। लेकिन इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया हम जंग का आगाज अपनी तरफ से नहीं करेंगे, हम लड़ाई की शुरुआत अपनी तरफ से नहीं करेंगे, हम मुकाबले का आगाज अपनी तरफ से नहीं करेंगे। यही से मालूम हो गया जब झगड़ा हो तो जब झगड़े का आगाज करता है वो यजीद ही हुआ करता है, और जो झगड़ा खत्म करने की कोशिश करता है वो इमाम हुसैन का मिजाज रखा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ज़िक्र शुहदाए करबला, नारे मशरफिया गरीब नवाज, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला ने हुक्म दिया तो हुर ने कहा कि आप जो है मेरी बात मान ले। इमाम हुसैन ने कहा आगे बढ़कर एक बस्ती है कासरिया, वहां पर रुक जाता हूँ, दूसरी बस्ती में चला जाता हूँ। उसने कहा नहीं, मैं हुक्म के ताबे हूँ, क्या करूँ, मुझे काम करना पड़ेगा, आप अगर सपोर्ट करेंगे तो अच्छा रहेगा। हज़रत इमाम हुसैन तो सपोर्ट करने के लिए आए हैं, सपोर्ट करने के लिए आए, सबको सबकी मदद करने के लिए आए। मेरा हुसैन कल भी मददगार था, जो मददगार है क़यामत तक मददगार रहेगा, क़यामत तक मददगार रहेगा। कहा क्यों? कहा वो अल्लाह का वली भी है, नबी का सहाबी भी है, आले रसूल भी है, और जो वली होता है वो तो खुद मददगार होता है। मेरा हुसैन तो सहाबी भी है, मेरा हुसैन आले रसूल भी है, जन्नती नौजवानों का सरदार है। कहा जन्नती मदद करते हैं क्या? हम कहेंगे जन्नती नहीं करते, तो क्या जहन्नमी करते हैं? अरे जो मदद करता है वही होता है जिसको अल्लाह ताला जन्नती बना देता है। जहन्नमी मदद नहीं करता, जन्नती ही मदद करता जी। अब एक चीज और बता दूं, गरीब नवाज को हुजूर ने भेजा था, हाँ या ना? किसने भेजा था? गरीब नवाज को हुजूर ने भेजा इस्लाम फैलाने के लिए। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी को हुजूर ने भेजा हदीस फैलाने के लिए। कहा इमाम हुसैन को करबला किसने भेजा? कहा इमाम हुसैन को करबला किसने भेजा? कहा हुजूर ने भेजा। तो कहा जब गरीब नवाज को मेरा नबी भेजता है तो पावरफुल बना के भेजता है, जब शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी को भेजता है तो पावरफुल बना करके भेजता है, और जब हुसैन को भेजा होगा तो कितना पावरफुल बना करके भेजा होगा। इसलिए मेरा हुसैन मजबूर नहीं था, पावरफुल था। वो तो आका की तरबियत का इम्तिहान दे रहा था जी, हुजूर की तरबियत का इम्तिहान दे रहा मेरा हुसैन। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया ठीक है चलो आगे। जब आगे चलने लगे, आप काफिले के साथ चल रहे, अचानक आपने पढ़ा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जैसे ही ये कलमा पढ़ा तो आपके बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो साथ में थे, अब यहाँ माथे के टीके पे भी गैर मुकल्लिद और देवबंदी एतराज करता है। जो सुन्नी बोलता है ठप्पा लगा हुआ है, ठप्पा, तो ये बोलता है सहाबा के भी माथे पे था। कहा किसके? कहा अब्दुल्लाह इब्न उमर के माथे में था। कहा किसके? कहा इमाम ज़ैनुल आबिदीन के माथे में था। और ये मैं अगर कहता तो आप कहते मौलाना बयान कर फतावा रज़िया में हालत ने लिखा है। तो कहा कि माथे में जो टीका है किस तरीके का होता है? कहा दो तरीके से हालत ने लिखा है। कहा किस तरीके से? कहा इबादत करते रहो तो अल्लाह खुद पैदा फरमाता है, और एक रगड़ के लाया जाता है। कहा जो खुद से आता है वो ईमान की पहचान होती है, और जो रगड़ करके लाया जाता है वो मुनाफिकों की पहचान है। कहा कैसे मालूम हुआ? कहा एक सहाबी है साहिब इब्ने यजीद, तफसीर इब्ने कसीर की उनकी रिवायत मौजूद है। एक शख्स आया, चंद दिनों नमाज पढ़, उसके मत्थे पे घट्टा आ गया। जैसे ही आया उसने कहा मेरे चेहरे पे आ गया, मेरे चेहरे पर आ गया। आपने फरमाया तो मुनाफिक है, एक जमाने से मैं पढ़ रहा हूँ, मेरी पेशानी पे नहीं आया, तूने रगड़ करके पैदा किया, लिहाजा ये निफाक की पहचान है। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन के माथे पर भी निशान था, क्योंकि इमाम सज्जाद है वो। ज़ैनुल आबिदीन इबादत करने वालों की जीनत है, वो जीनत। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा अब्बा हुजूर आपने ये क्यों पढ़ा, वजह क्या है? कहा बेटा मैं चल रहा था, चलते चलते सवारी पे आंख लग गई और मैंने देखा कि एक शख्स कह रहा है ये लोग चले जा रहे हैं, इनके पीछे पीछे मौत भी जा रही है, इनके पीछे पीछे मौत जा रही है। वाह मेरा इमाम, दुनिया तो टेंशन में रहती है, मौत ये वो, लेकिन मेरा इमाम वो है कि जब चाहता है जहां चाहता मौत को वहां बुलाओ। अगर समझ में आया है तो बोलना,
موت کو وہاں بلا رہا ہے. حضرت امام زین العابدین نے دعائیہ کلمات اب ابا حضور کی بارگاہ میں پیش کیے. اللہ آپ کا سایہ سلامت رکھے, آپ کو حفظ و امان عطا کرے. آگے بڑھے, ایک مقام آیا, اس مقام کے بارے میں پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ وہ مقام ہے جس کو کربلا کہا جاتا ہے. کہا اچھا یہ کربلا ہے؟ موضوع کربی و بلا, کرب اور آزمائش کی جگہ. آپ نے فرمایا خیمہ یہیں پہ رک جاؤ, قافلہ یہیں پہ روک دیا جائے, خیمہ جما دیا جائے, کیونکہ یہیں پر ہمارے کجاوے ہوں گے, یہیں پہ ہمارے لوگ شہید کیے جائیں گے, یہیں پہ ہم کو ٹھہرنا ہوگا. یہ حسین کس نے بتایا؟ کام مٹی سے خوشبو آ رہی ہے, اسی مٹی کو مصطفیٰ نے سونگا تھا. جب مصطفیٰ نے سونگا ہے تو اس کو خوشبودار بنا دیا, اسی خوشبو کو میرا حسین سونگ رہا ہے. اتنے بکھرے ہوئے ہیں مدینے کے پھول, کربلا تیری قسمت پہ لاکھ پھول. اسی لیے کہا جی امام حسین وہیں پر ٹھہر گئے. اسی دوران جب امام حسین وہاں پر ٹھہرے تو ادھر ایران میں جھگڑا چل رہا تھا, فارس میں جھگڑا چل رہا تھا بڑا زبردست. اس جھگڑے کی, اس لڑائی کو ختم کرنے کے لیے عمرو ابن سعد, اس کو 3000 کا لشکر دیا گیا تھا کہ جاؤ وہ معاملہ ختم کر کے آؤ. یہ جانے کے لیے تیار ہے, نکلنے لگا ہے, اور اس کو موقع دیا گیا تھا کہ رے کی حکومت آپ کو دے دی جائے گی. حکومت کی لالچ میں, یعنی سی ایم پی ایم بننے کی لالچ میں چل رہا ہے, گورنر بننے کی لالچ میں جا رہا ہے. لالچ جب آدمی ہے تو آدمی اچھا تو اچھا خاصا آدمی بھی دنیا دار ہو جاتا ہے. یہ عمرو ابن سعد, میں نے کہا تھا نا, یہ معمولی شخص نہیں تھا, یہ بہت بڑے صحابی کا بیٹا ہے جن کا نام سعد ابن ابی وقاص ہے. سعد ابن ابی وقاص کوئی معمولی صحابی نہیں, عشرہ مبشرہ میں سے ہیں جن 10 لوگوں کو حضور نے جنتی ہونے کی بشارت دی ہے, ان میں ایک سعد ابن ابی وقاص ہے. معلوم حضور نے ان کے لیے دعا کی, اللہ میرا ساتھ جو بھی دعائیں تجھ سے کرے تو اس کی ہر دعا کو قبول کر لینا. اس کے لیے ایک مثال دے دیتا ہوں. حضرت سعد ابن ابی وقاص جب بزرگ ہو گئے, بوڑھے ہو گئے, تو آپ کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی. یہ مکہ حج کرنے کے لیے پہنچے تو ہر بیمار آ رہا ہے دعا کرانے کے لیے. آپ دعا کرتے ہیں بیمار کو شفا مل جاتی ہے, جو آتا ہے دعا کرتے شفا مل جاتی ہے. تو لوگوں نے آتے سعد سے کہا, اے سعد تم سب کے لیے دعا کر رہے ہو, اپنے لیے کیوں نہیں کرتے ہو؟ سب کے لیے دعا کر رہے ہو, بیمار شفا پا رہے, اچھے ہو جا رہے, یہ ہو رہے وہ رہے, آپ اپنی آنکھوں کے لیے کیوں نہیں کر لیتے؟ تو سعد ابن ابی وقاص نے کہا تھا, میں چاہتا تو اپنے لیے دعا کر لیتا, لیکن سعد اسی حال میں رہتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سعد کو اس کا اللہ اسی حال میں دیکھنا پسند کرتا ہے. جملے پہ غور کرو, آج بولتے ہیں میری حالت خستہ ہے, یہ ہے وہ ہے. ارے اللہ کا شکر کرو, اللہ نے اس حال میں دیکھنا پسند کیا ہے. بولو نا. عمرو ابن سعد عبید اللہ ابن زیاد کے پاس بلایا گیا اس کو, اور کہا گیا کہ ایران کا معاملہ چھوڑو, پہلے امام حسین کا معاملہ دیکھو, لے کر کے جاؤ لشکر. کہا امام حسین سے مقابلہ کریں گے, وہ نواسہ رسول ہے, جانتا ہے وہ صحابی کا بیٹا ہے, ان کا مقام جانتا ہے امام حسین کا. کہا میں مقابلہ کر نہیں جاؤ گے تو رے کی حکومت نہیں ملے گی. اب حکومت کا جھانسا ملا, دھمکی ملی, ڈر گیا, پہنچ گیا 3000 کا لشکر لے کر کے. یا کہ بات دیگر عبید اللہ ابن زیاد نے کئی لشکر بھیجے, 1-2 نہیں کئی بار کمک بھیجی, مدد بھیجی, 22000 کا لشکر ہو گیا. پانی بند کر دیا گیا. حالانکہ ابن کثیر نے البدایہ و نہایہ کے اندر لکھا کہ کچھ پانی تھا امام حسین کے پاس. انہوں نے لکھا, ان کی اپنی روایت ہے, لیکن جو ہمارے یہاں مشہور ہے وہ یہ کہ پانی بند کیا جا چکا تھا. ڈر اتنا زیادہ, امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت اور ان کے روب و دبدبہ کا معاملہ اتنا زبردست کہ 72 کے مقابلے میں 22000, وہ بھی پانی روک دیا گیا, پانی روکا گیا. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام بھیجا ابن عمرو ابن سعد سے بات کرنے کے لیے. پہلے تو اس نے پسند نہیں کیا, اس کے بعد دوبارہ پیغام بھیجا تو کہا ٹھیک ہے رات میں ملاقات کریں گے. رات میں ملاقات کرنے کے لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس کے پاس پہنچے, 20 لوگوں کو لے کر کے آیا, 20 لوگوں کو آپ لے کر کے گئے. انہوں نے چھوڑ دیا, تنہائی میں دونوں کی ملاقات ہو رہی ہے. حضرت امام حسین نے کہا, اے عمرو ابن سعد تم قریشی ہو, صحابی رسول کے بیٹے ہو, سنو تمہارے سامنے 2 باتیں, میں 3 باتیں رکھتا ہوں, ان 3 باتوں میں سے کوئی ایک بات پر عمل کر لو, معاملہ حل ہو جائے گا. کہا کیا؟ کہا پہلی بات یہ ہے کہ مجھے جو ہے ڈائریکٹ یزید کے پاس جانے دو تاکہ اس سے میں اپنا معاملہ کلیئر کر لوں, جیسے میرے بھائی حسن نے امیر معاویہ سے معاملہ کلیئر کر لیا تھا. پہلا معاملہ. دوسرا معاملہ یہ ہے کہ میں جہاں سے آیا ہوں مجھے وہاں واپس جانے دو. لوگ کہتے امام حسین لڑنے کے لیے گئے, ارے بار بار تو امام حسین کہہ رہے مجھے جانے دو, جانے دو, جانے دو. وہ تو لوگوں کے دلوں کے حال کو جان رہے ہیں, زبان
ईमान से उगलवाना चाहते हैं कि तेरी नियत में क्या है। इसलिए कहा जहां से आया हूं मुझे वहां जाने दो। तीसरी बात यह है कि किसी सरहदी मकाम पर मुझे जाने दो, मैं अपने काफिले के साथ कबीले के साथ वहीं पर जिंदगी गुजार लूंगा। जैसे ही सुना हाथ पर हाथ मार करके खड़ा हो गया, अब तो सारा मामला ही खत्म हो गया, अब झगड़े की नौबत ही नहीं आएगी। खुश हो गया अमर इब्न साद। उसने खत लिखा उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के पास, कहा आप टेंशन की कोई बात नहीं है, इमाम हुसैन की ये बातें है। उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने पर्चा पढ़ा, पढ़ने के बाद वो भी खुश हो गया। कहा ये ऐसे आदमी की तहरीर मालूम होती है जो अपने अमीर का, अपने हाकिम का खैरखा मालूम होता है। वहां पर एक लाइन मौजूद था, जब माहौल पूरा बन चुका है, साजगार हो चुका है, तो उस लाइन ने बम फोड़ा और फोड़ने के बाद कहता है अरे अगर आप सुलह कर लेंगे, जिसका नाम है शिमर लाइन, शिमर जिल जौशान, उसने कहा अगर आप जो सुलह कर लेंगे तो आपकी शिकस्त होगी। हुसैन मदीने से मक्का, मक्के से जगह जगह होते हुए कूफे में आ गए, तुम्हारे इलाके में आके वापस जाएंगे तो तुम्हारी शिकस्त होगी। उसकी एगो और अना को भड़काया और कहा कि शिकस्त मानी जाएगी, बड़ा अफसोस का मकाम होगा। और ये अमर इब्न साद जिसको आप बोले बड़ा खैरखा है, मैंने सुना है वो रातों में इमाम हुसैन के साथ बैठ करके बातें करता है, तबादले ख्याल करता है। उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद का तेवर बदल गया, फौरन उसके ईगो में जो है अना पैदा हुआ। फौरन उसने खत लिखा, शिमल जोशन को दिया और कहा इस खत का पैगाम यह है कि तुमको अमर इब्न साद को बोलना है कि तुमको वहां सुलह कराने के लिए नहीं भेजा गया है, तुमको मुकाबले के लिए भेजा गया। अगर मुकाबला करना है तो करो, नहीं करना है तो जो है लश्कर को शिमल जोशन के हवाले कर दो। रहा मामला इमाम हुसैन का तो उनसे कह दो या तो यजीद की बैत करने के लिए तैयार हो जाओ और या मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाओ, और इसके अलावा कोई बात नहीं सुनी जाएगी। एक नालायक क्या, एक गलत मशवरा। इसीलिए कहते हैं मुशीर अच्छा होना चाहिए, मशवरा देने वाला अच्छा होना चाहिए। जब मशवरा देने वाला अच्छा होता है तो काम अच्छा होता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कूफा की जामा मस्जिद में खुतबा दे रहे थे, शख्स खड़ा हुआ, कहता है अली आपके दौर में, उस्मान के दौर में बहुत झगड़े हो रहे हैं, अबू बकर उमर के जमाने में नहीं हुए। आपने फरमाया अबू बकर उमर को हम मशवरा दिया करते थे, इसलिए झगड़े नहीं हो रहे थे। तुमको और तुम हमें और उस्मान गनी को जो मशवरा देते हो तुम देते हो, इसलिए झगड़े हो रहे हैं। इसलिए मुशीर का अच्छा होना जरूरी होता है। आप तो मशवरा कोई भी देने लगता, हर एरू खैरू का मशवरा कबूल नहीं किया जाता। और हमारे यहाँ तो मशवरे का पिटारा होता है, पिटारा, काम कुछ होता नहीं, मशवरा होता ही रहता है, दना दन दना दन दना दन। इमाम साहब को मैंने ये मशवरा दिया था, मौसिन साहब को मैंने ये मशवरा दिया था। अरे दिया था तो करेगा कौन? इमाम साहब करेंगे आके? तुम भी तो कुछ करो, दीन का काम है कि इमाम साहब खाली सबका जिम्मा लेके बैठे हैं। दीन का काम है, आप करोगे तो आपका सवाब मिलेगा, इमाम साहब करेंगे तो इमाम को सवाब मिलेगा। मुआशरा तब अच्छा होता है जब मुआशरे और सोसाइटी का हर फर्द अच्छा हो जाता है, हर फर्द को काम करने की जरूरत है। तो उसने मशवरा दिया, पहुंच गया शिमर शासन खुशी में, कहा आमिर इब्न साद के पास, कहा जाके पर्चा दिखाया। तो आमिर इब्न साद ने पर्चा पढ़ा, पढ़ने के बाद कहा सब तेरी कारस्तानी है, तूने बिगाड़ा है सब मामला, ये सब तेरी खबासत है, तेरी वजह से तमाशा हुआ है। दाता फटका कायो, बकवास करना बंद करो, मुकाबला करते हो कि नहीं करते हो? मुकाबला करना है तो करो, वरना लश्कर को मेरे हवाले करो, मैं मुकाबला करूंगा। आमिर इब्न साद अगरचे उससे इमाम हुसैन का मकाम और मर्तबा मालूम है, लेकिन दुनिया उसके ऊपर गालिब आ गई। उसने कहा मैं मुकाबला करूंगा। तो इमाम हुसैन असर के बाद खैमे के दरवाजे पर बैठे हैं और तलवार पे टेक लगाए हुए हैं। इतने में घोड़े के दौड़ाने की आवाज आई, आपकी बहन ज़ैनब बाहर निकली, कहा भाई आवाज आ रही है। आपने आंख खोला, आंख खोलने के बाद फौरन आपने कहा कि बहन मैंने ख्वाब देखा है। कहा क्या ख्वाब देखा? कि कहा मुझे अभी नाना जान ने इरशाद फरमाया इन्ना का हुसैन बहुत जल्दी तुम हमारे पास आने वाले हो। सुनकर कहते ज़ैनब ने आ भरी और दुआया कलिमात दिए। इमाम हुसैन ने फरमाया इस तरीके से हमको शहादत की बिशारत दी जा रही है। चुनाचे आपकी बहन ने कहा कि घोड़ों की आवाजें आ रही है, शायद उन लोगों ने हमला कर दिया है। आपने फरमाया अब्बास को बुलाओ। हज़रत अब्बास अलमबरदार आए और आने के बाद अब्बास से फरमाया जाओ पूछो क्या मामला है।
حضرت عباس علمبردار آئے اور آنے کے بعد آگے بڑھے اور بڑھنے کے بعد پوچھا کہ بتاؤ بے وقت حملہ کرنے کی کیا وجہ ہے؟ تو اس کے عمرو بن سعد نے اعلان کیا، سارے لشکریوں نے پکارا اور کہا کہ ہم لوگ خالی مقابلہ کریں گے، اگر امام حسین کا معاملہ بیعت کا ہو جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ حضرت امام حسین کو جا کر کے عباس علمبردار نے بتایا تو حضرت عباس سے حضرت امام حسین نے فرمایا جا کر کے ان لوگوں سے کہہ دو اگر تم کو مقابلہ کرنا ہے تو کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، ہم بھی مقابلہ کریں گے، شرط یہ ہے ایک رات ہمیں عبادت کرنے کی مہلت دے دو۔ زور سے بولو نا یار، آج کی رات جس رات آپ بیٹھ کر کے ذکر کے سنا، تاریخ کا یہی تاریخ تھی، یہ وہی رات تھی جس رات کی مہلت حضرت امام حسین نے مانگی ہے۔ اور مہلت نہیں مانگے اگر جاتے تو پاور دکھا دیتے، لیکن لوگوں کے سامنے بتا رہے ہیں رات کا وقت ہو گیا۔ رات کا جب وقت ہوا تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے عشاء کی نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد تمام رشتہ داروں کو جمع کیا الگ اور اپنے ساتھیوں کو جمع کیا الگ، مرد الگ عورت الگ، آواز سب میں پہنچ رہی، آپ نے چراغ بجھا دیا، اندھیرا کر دیا۔ اندھیرا کرنے کے بعد امام حسین نے اعلان فرمایا اے لوگوں سنو، اندھیرا کیوں کیا تھا؟ تاکہ اندھیرے میں کون جا رہا ہے معلوم نہیں پڑے گا، کون رک رہا ہے معلوم نہیں پڑے گا، لیکن خدا کی قسم اللہ تعالیٰ اگر دوست دے تو ایسے دوست دے جو جنت میں بھی ساتھ نہیں چھوڑنے والے، آخرت میں بھی ساتھ رہنے والے ہیں، قبر میں بھی ساتھ جانے والے ہیں۔ حضرت امام حسین نے چراغ بجھا دیا اور لوگوں سے بتایا اے خاندان والوں، اے رشتہ دار کے لوگ، اے لوگوں، اے دوستو آواز سناؤ، یہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں، یہ میری بیعت کے مطالبہ کر رہے ہیں، لہٰذا اگر تم میں سے کوئی جانا چاہتا ہے تو چلا جائے، میری طرف سے کوئی مواخذہ نہیں کیا جائے گا، کوئی سرزنش نہیں ہوگی، کوئی ملامت نہیں ہوگی۔ لیکن رات کے سناٹے میں کوئی زہیر ابن قیم بدلی بن کے کھڑا ہو رہا ہے، کوئی عبداللہ حنفی بن کے کھڑا ہو رہا ہے، کوئی مسلم عقیل کے بھائی بن کر کے کھڑے ہو رہے ہیں اور سب یہی انداز کہہ رہے ہیں اے حسین ہم یزید کے دوست نہیں ہیں کہ ہر جیسا دوست ٹرک چھوڑ کر کے آپ کے ساتھ آ گیا جنت جانے کے لیے، ہم تو مدینے سے چلے اس لیے کہ آپ کے ساتھ جنت میں جانے کے لیے تیار ہے، ہم ساتھ چھوڑ کر کے نہیں جائیں گے۔ حضرت مسلم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساتھیوں سے گفتگو کی، ساتھیوں نے عہد و میثاق کیا، اس کے بعد گھر والوں سے گفتگو کی، گھر والوں نے بھی کہا کہ ساتھ میں رہیں گے۔ حضرت امام حسین نے کہا آج عبادت کی لذتیں لے لو، عبادت کی لذت معلوم، جب بندہ عبادت کرتا ہے حضور نے فرمایا ایسی عبادت کرو، ہم تعبد اللہ کأنک تراہ، ایسی عبادت کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اللہ کو دیکھ رہا ہو۔ دیکھو جب اللہ کو بندہ دیکھتا ہے تو میرا مولا کیسے ہے؟ اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ جمال والا ہے، جمال کو پسند کرتا ہے، میرا مولا